ہر وہ شخص جس کے اندر شاعر موجود ہے، جس کے اندر تخلیقار موجود ہے، اس کے اندر ایک مزاح نگار بھی موجود ہے۔ میں ایسی نثر کو غلط کہتا ہوں جس میں اس طرح کی مناسبت کا خیال نہیں رکھا گیا۔ میری سمجھ میں اب آیا ہے کہ میرا گرداب 70 کی دہائی کے شاعر اور شاعری ہے۔ میرے نزدیک ایک بڑے ادب کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو حیران کرتا ہے۔ میرا جی نے ایسے موضوعات پر نظمیں لکھی جن کا گزر اکابرین کی محفلوں میں ناممکن تھا۔ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی ناقد، نقاد یا مبصر کسی نہ کسی صورت موجود ہوتا ہے۔ اہل فارس فارسی بولتے ہیں، شہزاد نیر اس انداز میں بولنے کا ہنر جانتے ہیں۔ حاضرین محفل، ادب اور ادیب ہماری زندگیوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ادب ہمیں زندگی سے جوڑتا ہے تو ادیب ہمیں اسی ادب کے ذریعے زندگی کے مختلف رنگ دکھاتا ہے۔ ادب اور ادیب کا یہ کردار بہت اہم، گہرا اور ہمہ گیر ہوتا ہے۔ ادب صرف الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ انسانی تجربات، احساسات و خیالات، خوابوں اور سچائیوں کا عکاس ہوتا ہے، جبکہ ادیب وہ حساس فرد ہے جو ان سب کو اپنے فن کے ذریعے بیان کرتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کی گہرائی کو سمجھنے، بہتر انسان بننے اور دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کے لیے ادیب اور ادب کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ یہ ہمیں نہ صرف سوچنے پر مجبور کرتے ہیں بلکہ محسوس کرنا بھی سکھاتے ہیں۔ ادب اور ادیب کی اسی ضرورت و اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے مختلف ادیبوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً ادبی نشستوں کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نوید مرزا صاحب اور حسین احمد شیرازی صاحب کے ساتھ ادبی نشست کا اہتمام کر چکے ہیں۔ آج جو ہستی ہم میں موجود ہیں وہ معروف شاعر، نقاد اور افسانہ نگار شہزاد نیر صاحب ہیں۔ شہزاد نیر صاحب، ہم آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ شہزاد صاحب 1973 میں گوجرانوالا میں پیدا ہوئے۔ تعلیم انہوں نے ایم فل ابلاغیات کے علاوہ ایم اے اردو اور فارسی ادب میں ڈپلومہ بھی کیا، اور پیشے کے اعتبار سے انہوں نے پھر فوج جوائن کی اور میجر کی عہدے پر تھے جب یہ اپنے فرائض سے سبکدوش ہوئے۔ یہ جدید اردو نظم و غزل کے اہم شاعر مانے جاتے ہیں۔ ان کی بیشتر شاعری نئے عہد کے انسان کو درپیش سوالات پر مکالمہ کرتی ہے۔ یہ نثر بھی لکھتے ہیں۔ ان کے تنقیدی مضامین حاکے، مائکروف اور رپورتاج ادبی رسائل میں چھپتے رہتے ہیں۔ ان کی کچھ کتابیں 5 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ 2006 میں برفاب پہلا شعری مجموعہ کلام سامنے آیا۔ اس کتاب کو UK سے پین انٹرنیشنل ایوارڈ دیا گیا۔ یہ نظموں کی کتاب تھی۔ 2009 میں چاک سے اترے وجود شائع ہوئی، پروین شاہ کے رقص سے خوشبو ایوارڈ ملا اس پر۔ 2013 میں گرا کھلنے تک شائع ہوئی۔ 2018 میں ان کی غزلوں کی ایک کتاب شعری مجموعہ سامنے آیا جس کا نام آبشار تھا، اور ابھی حال ہی میں ان کا مائکرو فکشن پر ان کی جو ایک کتاب سامنے آئی، کہانی چل رہی ہے۔ ایک مختلف تجربہ انہوں نے کیا، انہوں نے افسانچے لکھے، مائکرو فکشن لکھا، بیچ میں کچھ افسانے بھی ہیں۔ آپ کتاب دیکھیں گے، ابھی ہمارے احباب، ہمارے مہمان مقررین اس پر بات بھی کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی ہی ان کی ایک اچھا اضافہ ہے اردو ادب میں۔ ہمارے مہمان گل نوحیز اختر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ سر، آپ پلیز اسٹیج پہ آ جائیں۔ اس کے علاوہ درجنوں تنقیدی و تحقیقی مضامین ان کے ادبی رسائل میں چھپ چکے ہیں۔ ان کی اس حوالے سے کتاب بھی زیر ترتیب ہے۔ ملک بھر کی جامعات میں ان کے فکر اور فن کے حوالے سے درجنوں کتب شائع ہو چکی ہیں۔ ہمارے آج کے پہلے مہمان مقرر شاعر ہیں، نقاد ہیں۔ میں اسٹیج پہ ان کو دعوت دوں گی کہ وہ ان کے فن اور ان کی شخصیت پر بات کریں۔ انصر منیر صاحب۔ شہزاد نیر فلسفیانہ انداز فکر کا حامل نظم نگار۔ شہزاد نیر صاحب کی کتاب کا عنوان گرہ کھلنے تک بادی و نظر میں اپنی جانب توجہ مبذول کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ گرہ کھلنے تک عنوان ہی اتنا منفرد ہے کہ یہ بات چشم ادراک و امکان کو خیرہ کرنے لگتی ہے کہ یقیناً جہان معنی کا ایک سمندر پوری آب و تاب کے ساتھ یہاں موجزن ہوگا۔ شہزاد نظم immediately immerses the reader in the world of curiosity
which results into meaningfulness at the end. اگر ہم ان کی پہلی نظم ساختیات پر طائرانہ نظر ڈالیں تو وہ نہایت مدلل پیرائے میں اپنے اندر نامکمل رہ جانے والے خوابوں کے بارے میں رقم تراز ہیں کہ کیسے وجود کا جبر انسانی تخیل کو جلوہ گری سے روکتا ہے اور ایگزسٹینشل کرائسس تخلیقی عمل میں رکاوٹ یا بیریکیڈ کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کتاب کی دوسری نظم ہدایت کار ہے۔ یہ نظم ایک فکر انگیز شہزاد نیّر صاحب کو ایک فکر انگیز نظم نگار کے طور پر ہمارے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ کس طرح انسان کٹھ پتلی بن کر اپنی فکر کی اکائی کھو دیتا ہے۔ یہ نظم پڑھ کر یہ احساس کروٹیں بدلنے لگتا ہے کہ شہزاد نیّر ذہنی و فکری آزادی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کا نہایت عمیق نگاہی سے نفسیاتی تجزیہ کر رہے ہیں۔ یہ نظم انہیں ایک بلند فکر نظم نگار کے طور پر ہمارے سامنے آشکار کرتی ہے۔ شہزاد نیّر کا انداز فکر کامیاب و کامران فلسفی کا سا ہے۔ ان کی نظم سقراط سیلف ایکچولائزیشن کا عملی نمونہ ہے۔ شہزاد نیّر اپنی نظموں میں مختلف کرداروں کو بڑی مہارت سے ایک ماہر سنگ تراش کی طرح تراشتے ہیں اور پھر ان کرداروں میں فکر و تحرک کی روح پھونک دیتے ہیں۔ وہ اپنی نظموں میں جامد نظریات کی ترویج نہیں کرتے بلکہ زندہ و جاوید حقیقتوں کے بارے میں سوال اٹھانے پر مصر دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی نظم تجسس گرہ کھولتا ہے۔ دس نظم از این امپیکیبل انسگنیا آف کیوریوسٹی۔ میرا شعور یہ کہنے پر مصر ہے کہ تجسس شہزاد نیّر کے جینز میں رچا بسا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد پھیلے نظام رنگ و بو اور ہست و نیست کے متعلق سوال اٹھاتے ہیں، اور سوال وہی پوچھ سکتا ہے جو متجسس ہو اور جو حقیقت کے روبرو ہونا چاہتا ہو۔ شہزاد نیّر کا تعلق اسی قبیل سے ہے۔ ان کی نظم سراب میں یاس و حسرت کے دلچسپ انداز میں اظہار کا پیرہن عطا کیا گیا ہے۔ دور تک کوئی نہیں نظم میں ایک تحیر باہیں پھیلائے کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ ان کی نظم کفن چور غربت و افلاس کے مارے انسان کی مجبوریوں کا نوحہ ہے، اور شہزاد نیّر کا انداز انقلاب کی حدوں کو چھوتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ نظم پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ ان کے اندر کا درد مند تخلیق کار کس طرح انہیں ان معاشرتی حقائق کو صفحہ کرتاس کی زینت بنانے پر اکساتا ہے۔ وہ نظم اساطیر میں طبقاتی نظام جیسے ناسور پر نوحہ کناں ہیں اور اس رواج کہنہ کو انسانی پیشانی کا داغ سمجھتے ہیں۔ یہ نظم پڑھ کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ شہزاد نیّر کے ہاں مساوات و برابری جیسے آفاقی نظریات کا احساس بدرجہ اتم موجود ہے۔ ورکنگ وومن نظم میں وہ ایک سچے فیمنسٹ کے طور پر نظر آتے ہیں اور میل ڈومینیٹڈ معاشرے میں صنف نازک کی ہمت و استقامت کی بابت بتاتے ہوئے رومان اور انقلاب کے سنگم پر کھڑے دکھائی دیتے ہیں اور صنفی برابری کے علم بردار کے طور پر مظلوم عورت کا مقدمہ لڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ بیتی یادوں کا، نئی محبت کے وعدوں کا، گنی گنیری زلفوں کا دو ننھے سے کاندھوں پر تم کتنا بوجھ اٹھاتی ہو، صنف نازک کہلاتی ہو۔ شہزاد نیّر کی نظم ویلنٹائن ڈے گل فروش دوشیزہ سے پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ہاں عورت کے ساتھ ہونے والی سماجی معاشرتی ناانصافیوں کا گہرا یعنی انٹرینچڈ احساس موجود ہے۔ وہ عورت کو ایک روایتی مرد کے طور پر کسی ایک مخصوص زاویے سے نہیں دیکھتے بلکہ اس کی روح میں جھانک کر اس کی ازلی محرومیوں کا کھوج لگا لیتے ہیں۔ یہ چیز انہیں ہم عصروں سے ممتاز کرتی ہے۔ کتنا چاہا ہے کہ میں پھول خریدوں تجھ سے اور پھر پیار سے تجھ کو ہی تھما دوں، لیکن آخری پھول کی مہکار تیرے ہاتھوں سے، آج کی شام کا بازار میرے ہاتھوں سے، دھوپ کے ساتھ کہیں اور پھسل جائیں گے،
मुफलसी एक तरह वार किया करती है। लोहे जहाँ नुमा नज़्म है, पढ़कर एहसास होता है कि जैसे वो एक ऐसी ज़मीन पर रिहाइश पजीर हैं जहाँ दूसरा कोई नहीं, और वो यकताई और इनफरादियत से अपने ध्यान की खिड़की से अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लेते हुए ख़ुद से महव कलाम है। शहजाद नैयर का इख्तिसास यही है कि वो नज़्म के आखिर तक आते आते कारी को एक तहय्युर के रूबरू खड़ा करता है, ताकि कारी अपने शऊर के मुताबिक अपनी मर्ज़ी के मानी तलाश करने की सही करे। नज़्म दायरा सिफर है में वो एक माहिर रियाजीदान के तौर पर इस दुनिया की बेसबाती को अपने ख़याल के कैनवस में समोते दिखाई देते हैं। इस किताब की आखिरी नज़्म नोहागर है, जिसमें उनका फ़लसफ़ियाना अंदाज़ तकल्लुम और वो जिसमें तख्लीक इंसानी और ज़मान व मकान के वजूद को अपने चश्मे तसव्वुर से गुजार कर नज़्म की सूरत में तख्लीक के सांचे में ढालते हैं, और इंसानी वजूद और तख्लीक कायनात में नथिंगनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, एवोल्यूशन, एग्जिस्टेंशलिज़म ऐसे मौज़ूआत को छेड़ते दिखाई देते हैं। इन नट शेल राकिमुल हुरूफ के मुताबिक गिरा खुलने तक की नज़मों का इख्तिसास ये है कि इनमें गहरा समाजी शऊर, मुतनव्वे मौज़ूआत, इंसानी जज्बात व एहसासात का नफ्सियाती तज्ज़िया, फ़लसफ़ियाना अंदाज़ तकल्लुम, रूमान व इनकलाब का इम्तज़ाज, गिराई और गहराई फ़िक्र, कसीरुल जहत मौज़ूआत, फ़ेमिनिज़म, मुनफरिद लफ्ज़ियात व तराकीब का इस्तेमाल, मुश्किल पसंदी, तहय्युर और तहर्रुक, रुजायत पसंदाना एहसास, अफाकियत व आलमगीरियत, असरी हसीयत, आला व अरफ़ा उसलूब, हक़ गोई ऐसे ज़िंदा जावेद हक़ाइक़ हैं जो मौजूद हैं, और उनको एक मुनफरिद और आला नज़्म निगार के तौर पर हमारे सामने लाते दिखाई देते हैं। गर्ज़ ये कि जहान मानी का तिलिस्म होश रुबा बैनुस्सुदूर रक्सां दिखाई देता है, बैनुस्सुतूर रक्सां दिखाई देता है। अहमद नदीम कासमी लिखते हैं कि शहजाद नैयर नौजवान शायर हैं, मगर नौजवानी में उन्होंने अपनी तख्लीकी तवानाइयों का लोहा मनवा लिया है। वो दोनों असनाफ़ शेर, नज़्म और गज़ल को सलीके से बरतते हैं। ये अलग बात है कि उनका जौहर बेशतर उनकी नज़मों में खुलता है। बहुत शुक्रिया। मुनीर साहब, आपने बहुत उम्दगी से इनकी नज़मों का तनकीदी जायज़ा लिया। मेरे अगले मेहमान मुकर्रर शायर हैं, उस्ताद हैं, जीसी यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, ज़ेगम अब्बास गोंदल साहब। अंसर मुनीर मुझसे पहले बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे, और उन्होंने तकरीबन उसी किताब पे मैंने भी गुफ्तगू करनी थी जिसका अहाता किया, तो मेरा ख्याल उस पर मज़ीद ज़्यादा गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं आज नज़ामत के इरादे से ही आया था। जी, शहजाद भाई की जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मुतासर करती है वो उनकी फ़नी पुख्तगी है। अब एक शेर देखिए कि वो किस तरह एक पेचीदा सी बात को और मुख्तलिफ़ ख़यालात को और मुख्तलिफ़ कैफ़ियत को एक सादा से अंदाज़ में और कितनी सहूलत के साथ कह जाते हैं। हाय वो जुदाई का सबब पूछ रहा है, और मुझको बहाने भी बनाने नहीं आते। अब ये जो रवानी है, और मुझको बहाने भी बनाने नहीं आते, और इसमें जो उतार चढ़ाव है वो रिदम है। वो सिर्फ ये नहीं कि वो बात करना जानते हैं, बल्कि वो ये भी जानते हैं कि बात करनी किस तरह है और दिल में उतारनी किस तरह है। मैंने उनकी नज़में पढ़ी, जिस तरह अभी बात हो रही थी, उनके मौज़ूआत देखिए कि एक ऐसा आदमी आज के ज़माने में, और मैं सही मानों में कहता हूँ कि वो चंद शोरा जिन्होंने उर्दू शायरी की आबरू बचाई है, उर्दू शायरी की आबरू रखी है इस ज़माने में, कि वो किसी मतलब शोहरत से हट कर, लेकिन ठीक है शोहरत भी एक हद तक होनी चाहिए, उसकी ख्वाहिश करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उससे हट कर अदब की आबरू भी कायम रखना,
وہ شہزاد نیر جانتے ہیں. انہوں نے نہ صرف نظم لکھی بلکہ غزل لکھی تو اس میں بھی کمال دکھایا. اب ان کے یہاں دیکھیے یہی گرہ کھلنے تک میں دیکھ رہا تھا، آپ پہلی نظم سے لے کر آخری نظم تک جائیے، ہر نظم کا عنوان آپ کو بتائے گا کہ وہ صحیح معنوں میں، ہم ویسے روایتی طور پہ سب کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ وہ صاحب اسلوب ہے، متنوع موضوعات ہیں، اس کے ہاں یہ ہے، اس کے ہاں وہ ہے، تو وہ واقعتاً آپ کو بتائیں گے کہ یہ متنوع موضوعات ہیں. وہ کہیں پہ ساختیات ہے، کہیں پہ فلکیات ہے، کہیں پہ وہ تاریخ کو لے کے آئے ہیں، کہیں پہ سماجیات کو لے کے آئے ہیں. میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر جو تنقید ہے وہ بھی بین العلومی تنقید کام آتی ہے. آج کا نوجوان اور جو بھی شاعر پڑھنے والا ہے، اور ایک ایسا نوجوان جو ہسٹری کو جانتا ہے، جو سماجیات کو جانتا ہے، جو تاریخ کو جانتا ہے، جس کو فلسفے سے لگاؤ ہے، جس کو زبان سے لگاؤ ہے، جس کو فارسی سے لگاؤ ہے، جس کو اردو سے لگاؤ ہے، اور پھر وہ شعر کہتا ہے، تو اس کی کتاب پہ تنقید کرنے کے لیے بھی آپ کو مختلف علوم کے بارے میں کم از کم تھوڑا بہت نالج ضرور ہونا چاہیے، نہیں تو آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور پھر جب وہ نوح اگر نظم ہے نا طویل، میں تو ان کو اردو کی اگر کوئی 10 15 20 بڑی نظمیں جو ان میں شامل کرتا ہوں، اکثر لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں شاید اس کی طوالت کی وجہ پہ. وہاں پہ جس بے باکی کی طرح انہوں نے یہ سامراج کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور ہمارے یہ جو مطلب مذہبی شدت پسندی کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور زمین سے نفرت جو عام طور پہ اگالی جاتی ہے اس کے خلاف جو آواز اٹھائی ہے، اس کا جواب نہیں ملتا. مطلب موجودہ دور میں ایسی کوئی نظم نہیں ہے جس میں اتنے اکٹھے موضوعات کر دیے گیا اور وہاں وہ سوال اٹھاتا ہے اور وہ سوال سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. میرے نزدیک ایک بڑے ادب کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو حیران کرتا ہے، وہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، وہ آپ کو الگ سے دیکھنے پہ اکساتا ہے. تو شہزاد نیر بھائی کی وہ شاعری پڑھتے ہوئے یہ چیزیں نظر آتی ہیں. میں انہیں بہت مبارکباد دیتا ہوں اس تقریب کے جو ان کے اعزاز میں منعقد کی گئی اس پر بھی، اور ان کی نئی کتاب یہ بھی ایک نیا کارنامہ ہے مائکرو فکشن، اس میں بھی انہوں نے افسانہ، افسانچہ اور مائکرو فکشن انہیں اکٹھا کر دیا ہے، تو وہ بھی ضرور پڑھیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ زیغم صاحب. ہمارے اگلے مہمان مقرر شاعر ہیں، نقاد ہیں، عالمی ادبیات پر ان کی گہری نظر ہے. آپ کی تالیوں میں اسٹیج پہ دعوت دوں گی توقیر عباس صاحب. یہ مضمون خاص طور پر جب مجھے پتہ چلا کہ غلام حسین ساجد صاحب صدارت کر رہے ہیں تو پھر مشکل ہو گیا. دفتر میں اگرچہ بہت مصروفیات تھی لیکن ان کو سنانے کے لیے میں کیونکہ ان کی ادبیات پر بہت گہری نظر ہے. شاعر تو بہت ہی اچھے ہیں لیکن نقاد بھی بہت اچھے ہیں. عنوان ہے شہزاد نیر کی نظمیں. شاعر اور شاعری کے ساتھ بہت سی خیالی باتیں منسوب کر کے دونوں کو ایک طلسمی دنیا میں لا کھڑا کیا ہے. سچ تو یہ ہے کہ شاعر حقیقی طور پر اپنے ساتھ، زندگی کے ساتھ اور اپنے ذہن کے ساتھ مستقل جدوجہد اور کشمکش میں رہتا ہے. اس پیکار میں 3 عناصر زبان، ردم، موسیقی، حقیقت پسندی اور کئی دیگر عناصر بھی قائم رکھتا ہے. جہاں تک شاعری میں پیش کردہ حقائق اور سچائیوں کا تعلق ہے، ان کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں. ایسا ہرگز ممکن نہیں کہ کسی سچائی کو نیا یا پرانا کہا جا سکے. حقیقت پسندی کو ان مشہور معنوں میں تصور نہ کیا جائے، بلکہ شاعر جب کچھ سوچتا ہے اور کوئی تمثال بناتا ہے تو اسے حقیقی یا غیر حقیقی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جو کچھ زبان کے دائرے میں آ جاتا ہے حقیقت ہے، سچائی ہے. شہزاد نیر کے ہاں آغاز سے اب تک یہ سب کچھ موجود رہا ہے، لیکن اس کی صورتیں بدلتی رہی ہیں. آغاز میں ہر شاعر روایت کا پابند ہوتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ علم اور تجربے میں اضافے، زبان کے امکانات کو کھنگالنے کے بعد نئے علوم اور نظریات کے مطالعے سے شاعری کے موضوعات بدلنے لگتے ہیں. اردو میں موضوعاتی نظموں کا بیش ذخیرہ موجود ہے، جسے نیچرل شاعری کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں فطرت کے موضوعات کی بہتات ہے. اقبال نے نظم کی روایتی حیتوں میں رہتے ہوئے اس کی اندرونی ساخت اور موضوعات کو یکسر بدل دیا، اور ایسے موضوعات پر نظمیں کہیں جن سے اردو شاعری آشنا تک نہیں تھی
اور بعد میں بھی کوئی شاعر اس روش پر نہ چل سکا۔ میرا جی نے ایسے موضوعات پر نظمیں لکھی جن کا گزر اکابرین کی محفلوں میں ناممکن تھا۔ کئی نظموں میں جنسی خودلستی تک کو بیان کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جب کئی نظریات اپنے خالص علمی اور فلسفیانہ سطح پر وجود میں نہیں آئے تھے۔ فلسفہ پہلے سے موجود خام خیالات اور افکار سے تشکیل پاتا ہے۔ اس وقت مذہب، زبان، قومیت، وطنیت کے فلسفیانہ، سماجی اور سیاسی موضوعات موجود تھے، تقسیم کے بعد جن میں اضافہ ہوا۔ اردو شعراء نے بہت سے نئے موضوعات اور علوم سے استفادہ کر کے نظم کا دامن کشادہ کیا۔ اس کے بعد اب تک میرا جی کے بعد اب تک اردو شاعری میں ٹرانسجینڈر اور گےازم کو ایک دو شعراء نے موضوع بنایا۔ درست طور پر یہ کہنے میں کوئی امر مانے نہیں ہے کہ اردو نظم کے تمام ماخذات کو ہمیشہ مختلف نظریات کی پناہ حاصل رہی ہے۔ محمد حسین آزاد کی نظمیہ تحریک سے لے کر آج تک نظم مختلف نظریات اور انہی کی جمالیات کے زیر اثر لکھی جاتی رہی ہے۔ شہزاد نیر کا رویہ اصناف کی طرف بہت معتدل رہا ہے۔ انہوں نے غزل نظم، آزاد نظم اور نثری نظم سے مغایرت کبھی نہیں برتی، حتیٰ کہ افسانچے بھی لکھے جن کا نثری نظم سے قریب کا تعلق ہے۔ ان کا حال ہی میں افسانچوں کا مجموعہ شائع ہو کر نامور لوگوں سے داد حاصل کر چکا ہے۔ اردو میں جدیدیت نے سب سے زیادہ اور نمایاں اثرات نظم پر ڈالے، اور یہی ایک صنف تھی جو جدیدیت کو مکمل طور پر جذب کر سکتی تھی۔ جدیدیت حیات اور موضوعات کے حوالے سے روایت کے مخالف تھی۔ روایتی زبان، روایتی حیات، روایتی موضوعات اور روایتی تعبیر و تفسیر کی جدیدیت میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس لیے نظم واحد صنف تھی جس کی حیات کی توڑ پھوڑ زبان اور موضوعات میں تبدیلی ممکن تھی۔ اس لیے اس کا نتیجہ آزاد نظم اور نثری نظم کی صورت میں نکلا اور پذیرائی بھی ملی۔ آزاد نظم کو آغاز ہی میں بڑے شعراء مل گئے جس سے اس کا اعتبار قائم ہوا۔ بڑے شعراء غالب اور اقبال کے معنوں میں کہا ہے۔ شہزاد نیر کی اٹھان آغاز ہی میں بہت قابل رشک تھی۔ برفاف شہزاد نیر کا پہلے سنگ میل تھا، لیکن برفاف سے پہلے ان کا نام اپنے کام کی وجہ سے ادبی دنیا میں باوقار ہو چکا تھا۔ نظموں کے اس مجموعے کی طویل نظم خاک کی شہرت دور دور تک اس وقت پھیل گئی جب اسے پہلی بار شہد شدائی نے اپنے نوٹ کے ساتھ کاغذی پیرہن میں شائع کیا۔ نظم کے شائع ہوتے ہی بہت سے ادبا جو ان کے نام سے واقف نہیں تھی وہ بھی متوجہ ہوئے۔ نظم خاک پر کئی لوگوں نے بہت شوق سے لکھا۔ برفاف کی نظموں میں سیاہ چین کی 12 درتیں شامل تھی، اس لیے اس مجموعے کا نام برفاف رکھا گیا۔ اس کے بعد چاک سے اترے وجود، گرا کھلنے تک اور خوابشار 3 شعری مجموعے منظر عام پر آئے جن کی ناقدین اور قارئین نے کھلے دل سے پذیرائی کی۔ عموماً نظمیں غزل کے اشعار کی طرح مشہور نہیں ہوا کرتی، لیکن شہزاد نیر کی خوش قسمتی ہے کہ ہدایت کار کو غزل کے شعر کی طرح شہرت ملی۔ شہزاد نیر کے دیگر کاموں میں 2 اہم کتب کے تراجم بھی شامل ہیں۔ شعری کتب کی اشاعت کے بعد انہوں نے نئے موضوعات، نئے منطقے ڈھونڈ لیے۔ تقابلی طور پر دیکھیں تو موجودہ نظموں کے موضوعات سابقہ نظموں کے موضوعات سے 100% الگ ہیں، یعنی سابقہ موضوعات سے بغاوت۔ سابقہ نظموں میں محبت، سماج، سیاست، مذہب اور نفسیات کے موضوعات ہیں، لیکن ان میں تہذیبی اور سماجی تکلف موجود ہے، صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں جیسی صورتحال نظر آتی ہے۔ موجودہ نظمیں خفی کی بجائے جلی ہیں، ان میں جسم گفتگو کرتے نظر آتے ہیں۔ اس بات کا اثبات تو میڈیکل سائنس بھی کرتی ہے۔ اردو نظم میں چند شعراء ہیں جو روزمرہ کی زبان برت کر امکانات تلاش کرتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا شعری تجربہ جب حیات اور خاص جمالیاتی شدت کے ساتھ کیا جاتا ہے تو تخلیقی اظہار کے امکانات لامحدود ہو جاتے ہیں۔ شہزاد نیر برفاف کی نظموں میں عام زبان کے امکانات دریافت کرنے کے تجربات کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی قسم کی صورتحال ان کی دیگر کتب میں بھی نظر آتی ہے۔ ابھی حال میں جو نظمیں کہہ چکے ہیں ان میں خیالات کی زیادہ شدت ہے۔ میرا خاص موضوع بھی وہی نظمیں ہیں۔ عروضی شاعری دنیا کی بے ترتیبی اور بے ضابطہ اور بے آہنگ شور کے خلاف احتجاج ہے، جبکہ نثری نظم خارجی دنیا کے انتشار سے ہم آہنگ اور اس کی سہولت کار ہے۔
اوپر درج کردہ باتوں کے اثبات کے لیے پہلی مثال نثری نظم کی ہے۔ نظم کا نام تنسیخ تعلق کا دعویٰ ہے۔ 12 مختصر سطروں پر مشتمل اس مختصر نظم میں بہت سی انکہی باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ پہلے نظم کی قرأت ضروری ہے۔ مجھے حاکم نہیں ہمدم چاہیے تھا، مجھے حاکم نہیں ہمدم چاہیے تھا، جو ہاتھ پکڑ کر چلے نکیل پکڑ کر نہیں، بستر ہی کا نہیں دل کا بھی ساتھی ہو، جو اپنے ساتھ رکھے اپنی قید میں نہیں، مجھے بدن نہیں وجود سمجھے، سوچتا سمجھتا دھڑکتا وجود، میلاڈ مجھے باندھنے والی زنجیر سے رہائی چاہیے۔ یہ سطریں پڑھتے ہوئے قاری ایسے شعری متکلم کے طرز اظہار کو دیکھتا ہے جس میں کسی قسم کی زنانہ مردانہ شناخت مشکل ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک وجود اس دنیا اور کائنات کے ساتھ آزادانہ اور برابری کی سطح پر تعلق چاہتا ہے۔ یہ سطریں پڑھتے ہوئے قاری ایسے شعری متکلم کے طرز اظہار کو دیکھتا ہے جس میں کسی قسم کی زنانہ مردانہ شناخت مشکل ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک وجود اس دنیا اور کائنات کے ساتھ آزادانہ اور برابری کی سطح پر تعلق چاہتا ہے۔ حاکم اور ہمدم کے تضاد سے انسانی تاریخ کے کئی گوشے بے نقاب کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں صنفی امتیاز کا توازن شاعر نے اس طرح برقرار رکھا ہے کہ یہ سطر جو ہاتھ پکڑ کر چلے عورت متکلم کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ نسوانی خواہش ہو سکتی ہے، اور دوسری سطر نکیل پکڑ کر نہیں مرد متکلم کی طرف اشارہ کرتی ہے جو صدا سے عورت کو مغلوب اور اپنے تسلط میں رکھنا چاہتا ہے، یہ نسوانی خواہش ہو سکتی ہے، اور دوسری سطر نکیل پکڑ کر نہیں مرد متکلم کی طرف اشارہ کرتی ہے جو صدا سے عورت کو مغلوب اور اپنے تسلط میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس نظم میں کسی قسم کا صنفی فیصلہ آسان نہیں ہے۔ مرد مسلط معاشرے کی تربیت اور روزمرہ کا مشاہدہ بھٹکاتا ہے کہ یہ عورت ہو سکتی ہے، کیونکہ جس خطے کی بود و باش ہے وہاں ہمیشہ عورت ہی تنسیخ تعلق کا دعویٰ کیا کرتی ہے۔ بظاہر اس نظم کے مظاہر عدالت میں طلاق کی جنگ محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ وہ جنگ بھی ہے جو حاکم، عوام، آقا اور غلام کے درمیان ممکن ہوتی ہے۔ جب اس میں آزادی کی شدید خواہش پیدا ہو جاتی ہے، غلام برابری کی سطح پر آ جائے تو بندہ اور بندہ نواز میں کوئی امتیاز قائم نہیں رہتا۔ یہ گرفتار مسائل وجود یا کردار تعلق کو بھی ایک خوشگوار اور پرتکلف معنی دینا چاہتا ہے۔ یہاں وجودیت پسندی کا ذکر بے معنی نہیں ہے، کیونکہ یہ محض ایک نظریاتی فلسفہ نہیں بلکہ ایک ایسا طریقہ اظہار ہے جو جدید دنیا میں انسان ہونے کے مفہوم کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مخصوص وقت اور جگہ میں مخصوص حالات کے تحت زندگی گزارنے کے تجربے کو واضح کرتا ہے۔ ایسے عالم میں جینا کیسا محسوس ہوتا ہے جہاں کوئی طے شدہ معنی موجود نہیں، جہاں انسان بے معنویت کے باوجود ایک سچے وجود کے ساتھ جینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مقصد کسی اصولوں کے مجموعے کو منتقل کرنا نہیں بلکہ قاری کو ایک مخصوص قسم کے تجربے میں شریک کرنا ہے۔ وجودیت ادب کے لیے اس لیے بھی موضوع ہے کہ خود ادب بھی ایک ایسا ذریعہ ہے جو تجربے کو دریافت کرنے اور منتقل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر نوزیہ میں سارتر وجودی خیالات کے حق میں دلائل نہیں دیتا بلکہ وہ ایک کردار کو ان خیالات کے مطابق جیتے ہوئے دکھاتا ہے۔ نظم یہ بھی واضح کرتی ہے کہ آزاد ہونے کا کیا مطلب ہے اور دوسروں پر تسلط قائم کیے بغیر اپنی ذمہ داری کیسے قبول کرنی ہے۔ کیونکہ یہ نظم ہے، فلم یا ڈرامہ نہیں جہاں سب کچھ دکھانا ممکن ہو، اس لیے یہ اکساتی ہے کہ قاری کو کیا سوچنا چاہیے۔ اس طرح وجودی سوالات فطری طور پر مسلسل ابھرتے ہیں۔ شہزاد نیر کی اس نوع کی نظمیں قاری کو صرف ذہنی طور پر ہی نہیں بلکہ جذباتی اور اخلاقی سطح پر بھی چیلنج کرتی ہیں۔ قاری کو اپنے مفروضات پر سوال اٹھانے، ناخوشگوار سچائیوں کا سامنا کرنے اور غور کرنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہمیں کیسے جینا چاہیے، کیسے سوچنا چاہیے۔ اس نظم میں محض خیالات نہیں ہیں، یہ نظم بتاتی ہے کہ خیالات زندگی سے کیسے جنم لیتے ہیں اور پھر وہ زندگی کس طرح تشکیل کرتے ہیں۔ آزادی، اضطراب، بے معنویت اور ذمہ داری کو محض نظریاتی تصورات نہیں بلکہ جیتی جاگتی حقیقتوں کے طور پر پیش کرتی ہے، ہمیں وجود کے بوجھ کا احساس دلاتی ہے اور شاید اس سے آگے بڑھنے کے امکان کو بھی۔
شہزاد نیر کے ہاں اس قسم کی فکر انگیز نظموں کی کثیر تعداد ہے. تمام نظموں پر بات نہیں کی جا سکتی لیکن ان کی نشاندہی ضروری ہے، جیسے گہری چپ کے گہرے گھاؤ، تومار، لمس کا پھول. ان نظموں میں رومانیت نظر آتی ہے لیکن میں سرسری انداز میں، کیونکہ ان میں کچھ لفظ اس طرف اشارہ کرتے ہیں جو قاری کو رومانویت کا سراب دکھاتے ہیں. ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے کہ مصداق نظمیں تجریدی انداز کی ہیں. پیاس مقدم ہے ایک نئے انداز کی شاعری ہے. یہاں خاص طور پر روحانی تجربہ. لوگ تو باتیں کرتے ہیں افتخار نسیم کے لیے، آدھا مختلف ہونے کی پہچان کا لمحہ، اور باہم کند ہم جنس باہم جنس پرواز جیسی نظموں کا ذکر ضروری ہے جن پر بات نہ ہونے سے مضمون ادھورا رہے گا. یہ نظمیں ان شناختوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو سماجی طور پر تسلیم شدہ زمروں میں شامل نہیں. اہم بات یہ ہے کہ جہاں بھی شناخت کا پہلو آتا ہے وہاں سیاسی مقاصد اور عزائم بھی سامنے آتے ہیں. یہ پاور گیننگ کا زیادہ مسئلہ ہے اور شناخت کا مسئلہ کم ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں وہ نظمیں ہیں جنہیں ٹرانسجینڈر شاعری کہا جا سکتا ہے، جو وجود کے مختلف مظاہر کو سامنے لاتی ہیں اور ان لوگوں کی جسمانی خواہشات کو بھی مس کرتی ہیں. نظموں پر بات کرنے سے پہلے 2-3 اصطلاحات کی وضاحت ضروری ہے. پرتگالی ادب میں ایک اصطلاح یولریکا استعمال کی جاتی ہے جسے اردو میں ذاتی یا سوانحی شاعری کہا جا سکتا ہے. یولریکا 2 الفاظ یو اور لریکا پر مشتمل ہے. یو پرتگالی زبان میں یعنی شاعر یا مصنف کے لیے استعمال ہوتا ہے. لریکا شاعری کی ایک صنف ہے جس میں جذبات، احساسات اور ذاتی خیالات کا اظہار ہوتا ہے. چنانچہ یولریکا اس شاعری کو کہتے ہیں جس میں شاعر خود مرکزی کردار ہوتا ہے اور اپنے دل کی کیفیات، جذبات، احساسات، اندرونی کشمکش یا ذاتی تجربات کو بیان کرتا ہے. یہ شاعری ایک اندرونی دنیا کی عکاسی کرتی ہے. شاعر اپنے خیالات، جذبات یا نفسیاتی کیفیات کو بیان کرتا ہے، مثلا خوشی، غم، عشق، تنہائی، امید، مایوسی. اس قسم کی شاعری میں صیغہ واحد متکلم کا استعمال واضح کرتا ہے کہ شاعر خود اپنی بات کرتا ہے. یہ انداز اور لہجہ اتنا جذباتی اور پر اثر ہوتا ہے کہ قاری کو شاعر کی اندرونی کیفیت سے جوڑ دیتا ہے. اس میں موضوعاتی وسعت، عشق، فطرت، وقت، وجود، موت، مذہب، خدا یا خودی جیسے موضوعات عام ہوتے ہیں. یولریکو ایک اور پرتگالی ادبی اصطلاح ہے جو شاعری میں بولنے والے یا اظہار کرنے والے شخص یعنی شاعر کی داخلی آواز یا نمائندہ شخصیت کو کہا جاتا ہے. یہ اصل شاعر سے مختلف آواز ہوتی ہے اگرچہ وہ اکثر شاعر کا عکس ہوتا ہے. یولریکو میں خیالی آواز نظم کے اندر جذبات، احساسات اور خیالات کا اظہار کرتی ہے. جیسے کوئی شاعر نفسیاتی مریض یا کسی قسم کی معذوری کا شکار نہیں، لیکن وہ خود اس طرح نظم یا شعر کہے کہ وہ معذور یا نفسیاتی مریض نظر آنے لگے، یا کوئی ہم جنس پرست کی آواز بن کر شعر کہنے لگے. یہ شاعری اندرونی جذبات، ذاتی دکھ اور ایسے معاملات کو سامنے لاتی ہے. لیکن اس سے پہلے ان نظم کی مثال ضروری ہے. نظم کا عنوان ہے آدھا. میں آدھا ہوں بلا کی گرمیوں میں بھی میں آدھا ہی سلگتا تھا، اور اب میرے بدن میں موسم گرما کی حدت کا گراف اوپر کے نقطے سے زوال آمادہ ہے. اب بھی میں آدھے جسم سے جلتا ہوں، اب تک نامکمل ہوں. مجھے گرمی کی نیندوں کے کنارے سے ذرا سا یاد ہے، ایک دن بہت سے لوگ میرے ساتھ چلتے تھے مجھے پورا بنانے کو. انہوں نے ایک اور آدھا میرے آدھے سے جوڑا، پر ہمیشہ تو نہیں ہوتا کہ 2 آدھے ملائیں اور پورا ایک بن جائے. میں اب تک آدھا جلتا ہوں. ادھوری آگ جب میرا بدن کھائے، میں اپنی ہی طرح کا کوئی آدھا ڈھونڈ لاتا ہوں، تو پھر 2 تشنۂ تکمیل آدھے مل کے جلتے ہیں، وہاں پر ایک جلتا ہے. مگر جب آگ بجھتی ہے تو کمرے سے 2 آدھے نکلتے ہیں. ادھوری زندگی جینے میں دوہری زندگی جیتے چلے جاتے ہیں آدھے لوگ. اس نظم میں یولریکا اور اطرافی شاعری کے عناصر ترتیب پا گئے ہیں، اور آخر میں ایسے لوگ جو سماجی خوف سے جیتے چلے جاتے ہیں ان کے لیے یہ نتیجہ کہ اندھوری زندگی جینے میں
دوہری زندگی جیتے چلے جاتے ہیں آدھے لوگ۔ مجید امجد کی یاد دلاتا ہے جو اپنی نظموں کے معمولی موضوعات کو ایک بڑی فکر سے جوڑ دیتے ہیں۔ کوہستانی سفر کے دوران میں آخر کی 2 سطریں آہا ان گردن فرازانے جہاں کی زندگی، ایک جھکی ٹہنی کا منصب بھی جنہیں حاصل نہیں۔ شہزاد نیئر کی نظم کے آخر میں بلا کی کاٹ، طنز اور شدید تعصب کے اثرات بہت نمایاں۔ ایسے لوگ جو دوہری زندگی جیتے ہیں، دوسرے لفظوں میں سراسر منافق ہی کہے جا سکتے ہیں۔ اس قسم کی نظموں میں موجودہ کردار کوئر کہلاتے ہیں، جو اپنی زندگیاں کیسے بسر کرتے ہیں، ان کی خواہشات اور سوچنے کا انداز کیا ہے، صاف نشان زد کیا جا سکتا ہے۔ جنسی رجحانات کے حامل لوگ، جنہیں LGBTQI کہا جاتا ہے، گوگل پر سرچ کر کے سمجھا جا سکتا ہے، اپنی الگ شناخت پر زور دیتے ہیں، اپنا الگ علاقہ، گاؤں اور الگ وطن جیسے سیاسی عزائم بھی رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے جذبوں کی زبان بولتے ہیں، ان کے افعال اپنی خواہشات کے زیر اثر رہتے ہیں۔ اس سادہ اور پیچیدہ دنیا سے انہیں جو کچھ ملتا ہے وہ ان کے قدرتی وجود کی تسکین نہیں کرتا۔ اردو شاعری میں ایسے عناصر کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ امرت پرستی کے نشان بھی ملتے ہیں، لیکن اس قدر واضح خد و خال کے ساتھ نہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن میں پیدائشی نقائص رہ جاتے ہیں۔ جسم کسی اور صنف کی نمائندگی کرتا ہے اور جنسی اعضاء کسی اور صنف کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پیدائشی طور پر ادھورے رہ جاتے ہیں۔ تمتمائے بدن بات کرتے رہے، بات سنتے رہے، جسم خود آنکھ ہے، گھپ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے باریکیاں دوسرے جسم کی۔ اس نظم میں حواس اور ذہن کی شدید جنگ ہے۔ باصرہ سے سامعہ، لامسہ سے باصرہ کا کام لیا جا رہا ہے۔ حواس مرکب کا ایسا استعمال اردو شاعری میں کم نظر آتا ہے اور اسے شاعری میں برتنا بہت مشکل ہے۔ شہزاد نیئر بغیر کسی مشکل کے ان نظموں میں یہ جادوگری دکھاتے ہیں۔ ان نظموں کے بارے میں آخری جملہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ شہزاد نیئر کی یہ شاعری سپر کوئر پوئٹری ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ میں جب شہزاد نیئر صاحب کے بارے میں تھوڑا سا ریسرچ کر رہی تھی، ان کا کلام دیکھ رہی تھی، ان کے بارے میں کچھ جان رہی تھی، تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے ایک نظم لکھی ہے جو کہ طبلے کے ماتروں پہ تھی۔ تو توقیر عباس صاحب کا جو یہ مضمون تھا، یہ موبائل ٹیون کی اس پہ سیٹنگ پہ لگا ہوا تھا کہ اس کے ساتھ موبائل کی آواز ضروری تھی۔ بہرحال ایک دفعہ پھر آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنا موبائل فون آپ سائلنٹ پہ کر لیجیے گا، ریکارڈنگ میں ہمیں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے اگلے مہمان مقرر شاعر، استاد، تنقید نگار ہیں اور فیس بک کے ایک معیاری فورم ہے انحراف، اس کے منتظم بھی ہیں۔ سر پلیز آپ کی تعلیوں میں اسٹیج پہ آنے کی، آپ کو مائک پہ آنے کی دعوت دیتی ہوں۔ اب کسی بھی شاعر یا نثر نگار کے قلمی کارناموں پر بات چیت کی ہی کیوں جائے؟ کیا یہ ایک رسم ہے جسے ترک کرنا ناممکن ہے، یا گفتگو کرنے والے کو اپنی علمیت جھاڑنا مقصود ہوتا ہے؟ ان کے بین میری رائے میں یہ ایک ناگزیر اور خودکار میکانیکی عمل ہے۔ کوئی بھی معیاری تخلیق ایک مغناطیسی کشش رکھتی ہے، ایک سیلابی ریلے کی طرح ہوتی ہے جو اپنا راستہ خود بناتا چلا جاتا ہے۔ انسان چونکہ فطرتاً تجزیہ کار ہوتا ہے، تو ہر شخص میں کوئی نہ کوئی ناقد، نقاد یا مبصر کسی نہ کسی صورت موجود ہوتا ہے۔ احباب، رقص کو اعضاء کی شاعری کہا جاتا ہے، اور بالکل درست کہا جاتا ہے، گویا رقص کا تعلق موسیقی سے ہوتا ہے، اور یوں شاعری، موسیقی اور رقص کے مابین ایک انوکھا ملاپ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اگر سادہ سی منطق استخراجیہ کا اطلاق کیا جائے تو شاعری کو الفاظ کا رقص کہنا بے جانا ہوگا۔ کہ اس صنف ادب میں جو اتفاق سے تانیسی صیغے میں ہی برتی جاتی ہے، الفاظ شاعر کے خلاقی شعور کی ایک نادیدہ ڈور سے بندھے ہوتے ہیں، اور شاعر اس ڈور کو ایک خاص ذہنی اور روحانی عالم سرشاری میں، جسے میں لمحہ یوریکا کہتا ہوں، جیسے ابھی توقیر عباس نے بات کی تھی اس لفظ کے اوپر، کافی وسیع المعنی لفظ ہے، کافی بڑی اصطلاح لمحہ یوریکا، تلمیحاتی رنگ میں بھی اسے برتا گیا، اور اس ڈور کو یوں ہلاتا ہے کہ الفاظ، تراکیب اور ثنائے اور بدائے کا پیرہن پہن کر بحر اور زمین کی تال پر ناچنے لگتے ہیں۔ اب جیسے کامیاب رقص کے لیے موسیقار اور ہدایت کار کا مشاق ہونا لازم ہے،
بین ہی کامیاب، مقبول اور مؤثر شاعری کے لیے شاعر کی تخلیقی صلاحیت بھی عرفہ ہونا لازم ہے، اور اس کے پاس اظہار کا فن بھی اسی درجے کا ہونا مزید کڑی شرط ہے۔ اس سے زیادہ سخت شرط میں اس لیے گردانتا ہوں کہ کئی شعراء کے پاس زرخیز ذہن کی زمین بھی ہوتی ہے، تخیل میں بیج بھی اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں، لیکن جو فصل سخن پک کر نکلتی ہے تو استاد مرزا رفیع سودا کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے: طبیعت سے فرمایا کہ شیر تر نہیں ہوتا، جو آب چاہ کا قطرہ ہے وہ گوہر نہیں ہوتا۔ یہ کچھ میرا مشاہدہ تھا۔ شہزاد نیّر کی شاعری کا دیگر شعراء کی طرح بطور مبصر و نقاد مطالعہ کافی عرصہ پہلے شروع کیا، اور وہ اس لیے کہ میرا مزاج لڑک پن سے ناقدانہ ہے۔ بطور نقاد یہ میری ناکامی اور شہزاد نیّر کی خوش بختی و کامیابی ہے کہ ڈھونڈے سے بھی ان کی شاعری میں بنت، ندرت خیال، مضمون آفرینی اور عروضی قواعد سمیت مجال ہے جو کسی سقم کی ہلکی سی جھلک بھی دکھائی دے جائے۔ بہت شکریہ جناب۔ تو واضح رہے کہ یہ سب کچھ میں دیانت داری سے کہہ رہا ہوں، اور اس میں مداح خوانی اور دوستانہ محبت کا عنصر عنقا سمجھا جائے، ورنہ کمپنی کسی نقصان کی ذمہ دار نہ ہوگی۔ شہزاد نیّر کی شاعری پر گفتگو ان کے دو نمائندہ اشعار سے شروع کروں گا، جن میں احمد نعیم قاسمی کے بقول گو میرے دل کے زخم ذاتی ہیں، ان کی ٹیسیں تو کائناتی ہیں۔ اس کا سماع دکھائی دیتا ہے۔ پہلا شعر ان کے مجموعے خوابشار سے لیا گیا۔ شعر پیش کرنے سے پہلے اس مجموعے کے عنوان پر بات کرنا زیادہ ضروری ہے۔ لفظ خوابشار ایک نیا لفظ ہے اور نو لفظیاتی سلسلے یعنی نیولوجزم کی ایک کڑی ہے۔ نو لفظ سازی حضرت انسان کو دیگر مخلوقات پر فوقیت ملنے کے چند اوصاف و دلائل میں سے ایک ہے۔ حبوط آدم جو تاریخ انسان و عالم کا اہم ترین موضوع ہے، اس کا تذکرہ جب ہمیں قرآن کی سورۃ البقرہ میں ملتا ہے تو آدم کو خلافت فی الارض کا مرتبہ ملنے کی سب سے بڑی وجہ وَعَلَّمَ آدم الاسماء ہے، یعنی آدم کو علم اسماء عطا کیا گیا۔ عالم اسلام میں دستیاب تمام تفاسیر سے قطع نظر اسحاق کی اس اہم پہلو کی تعبیر یہ ہے کہ اس اہم پہلو کی تعبیر ہے انسان کا تخلیقی جوہر۔ ہم کسی نئی چیز کا نام تبھی رکھتے ہیں جب ہم کوئی نئی چیز دریافت یا ایجاد کرتے ہیں، جیسے صدیوں تک کتابی انسائکلوپیڈیا استعمال کرتے کرتے جب برقیاتی وسیلہ معلومات میسر ہوا تو ویکیپیڈیا سامنے آ گیا۔ ظفر اقبال کے گل آفتاب کی طرح شہزاد نیّر نے اردو کو ایک خوبصورت نیا لفظ دیا، خوابشار، جس میں خواب جیسے غیر مادی اور آبشار جیسے مادی لفظ یکجا کر دیے گئے۔ اتنے پرکشش عنوان والے مجموعے کا یہ شعر ملاحظہ کیجیے اور پھر ان ریختوں کو گلی گلی پڑھتے پھریں۔ جا بجا خون کے چھینٹے ہیں ہمارے گھر میں، جا بجا خون کے چھینٹے ہیں ہمارے گھر میں، کون سا ورد کرائیں کہ بلائیں جائیں۔ اس شعر میں بظاہر تو صدیوں پرانے واہمے یا روایت کا ذکر کیا گیا، لیکن متن کی تہیں اتاریے تو نہ صرف ملکی اور مقامی سطح پر اس کا اطلاق نظر آئے گا، بلکہ کوئی بھی حساس ذہن اس مضمون کی گونج آفاقی سطح پر بھی محسوس کیے بغیر نہ رہے گا۔ خون کے چھینٹے دنیا کے کس کس خطے میں گنوائے جائیں؟ 5 چھینٹے تو کل یعنی 7 مئی 2025 کو 2 ممالک کی سرحد پر پوری دنیا نے دیکھے۔ وہ ادارہ جو بنیادی طور پر تیسری عالمی جنگ نہ ہونے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ شاید صرف یہی مقصد پورا کر رہا ہے، کیونکہ اسے ایشیا اور افریقہ کے جگہ جگہ رشتے زخم دکھائی ہی نہیں دیتے۔ دوسرا شعر ایک مخمسے میں ڈالتا ہے کہ اسے طنز سمجھا جائے، سادہ سا سوال گردانا جائے، یا تشکیکی عنصر میں ملفوف بیانیہ کا درجہ دیا جائے۔ شہزاد نیّر کے ایوارڈ یافتہ مجموعے چاک سے اترے وجود کی پہلی غزل کا یہ شعر کچھ یوں ہے: چلتے پھرتے اسے بندش کا گماں تک نہ رہے، چلتے پھرتے اسے بندش کا گماں تک نہ رہے، اس نے انسان کو اس درجہ کشادہ باندھا۔ یہاں کشادہ کے ساتھ باندھا کو برت کر شعر کی مانوی کشادگی کو لامحدود جہاد کی طرف لے جانے میں شہزاد نیّر مکمل طور پر کامیاب رہے ہیں۔ متن اور ورائے متن دلچسپ معنویت کی ایک کائنات بنتی نظر آتی ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ کوئی مشکل، نامانوس اور پیچیدہ تراکیب وغیرہ کا سہارا لیے بغیر اس شعر کو فطری روانی کا شہکار بنا دیا گیا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ متن کے غار میں کچھ مزید آگے جائیں تو دوسرے سرے پر جبر و قدر کا فلسفہ ایک مدھم سی روشنی دیتی
مشعل اٹھائے قاری کی منتظر چلے گی۔ یہ مشعل بجائے جواب دینے کے ایک اور سوالیہ پگڈنڈی کی طرف اشارہ کرے گی جو دو شاخے کی صورت کاری کو ٹھٹک کر رکنے پر مجبور کر دے گی، کیونکہ ایک شاخ پر قوت ارادی یا فری ول اور دوسری پر تقدیر یا پری ڈیسٹینیشن لکھا ہوگا۔ پرلطف بات یہ کہ دونوں شاخوں کے سنگ میل پر لامتناہی راہ یعنی انفینٹی بہت نمایاں لفظوں میں درج ہوگا۔ تو احباب، یہ ہوتا ہے بڑے شاعر کا بڑا شعر، جس پر گفتگو گنجینہ معنی کے طلسم قدے میں چھوڑ آنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتی۔ اس شعر کی توسیع غزل کا یہ جاندار اور شاندار مطلع کرتا ہے: جب بھی چپکے سے نکلنے کا ارادہ باندھا، مجھ کو حالات نے پہلے سے زیادہ باندھا۔ جب بھی چپکے سے نکلنے کا ارادہ باندھا، مجھ کو حالات نے پہلے سے زیادہ باندھا۔ یہ دونوں شعر نہ صرف اپنے اندر امر ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ اردو غزل کے تابناک مستقبل کے ضامن بھی ہیں۔ شہزاد نیر کی شاعری کا ایک نہایت اہم اور نازک پہلو جس نے ان کا مخصوص اسلوب تشکیل دینے میں بھرپور کردار ادا کیا، وہ تشکیک یا الوہیت سے ایسا طرز تخاطب ہے جو ڈیوائن کامیڈی، پیراڈائز لاسٹ اور اقبال کے شکوے سے ہوتے ہوئے 21ویں صدی کے شہزاد نیر تک چپکے چلا آتا ہے۔ اس پیچیدہ رنگ کو غالب کے اس شعر کے عطسے کے ذریعے زیادہ تفصیل سے دیکھنا ممکن ہوگا۔ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ شہزاد نیر کے جدانہ رنگ کو دیکھیے: سخن کروں گا میں تجھ سے یہ کائنات ہٹا، سخن کروں گا میں تجھ سے یہ کائنات ہٹا، تو میری بات کے رستے سے اپنی بات ہٹا۔ تمام کھیل کا انجام جانتا ہوں میں، یہاں بساط تو رکھ دے یہ جیت مات ہٹا۔ کائنات اپنی بات، کھیل، اقرار، بساط جیسے عام سے ستاروں کی آڑ میں کتنے بڑے چیلنج کیے گئے ہیں، اور وہ بھی کسے جو بقول فیض ناظر بھی ہے منظر بھی۔ چونکہ خالق نے انسان میں خود روح پھونکی ہے تو اپنی وہ صفات جو خاص اس سے منسوب نہیں ہیں، ان کی بہت معمولی سی مقدار اپنی اس خاص مخلوق میں منتقل کر دیں، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ انسان تخلیقی صلاحیتوں کی عمارت تجسس کی مضبوط بنیادوں پر ہی کھڑی کرتا ہے۔ بنیاد رکھتے ہوئے اس کا فطری تجسس اسے پہم حل میں مزید پر اکسائے رکھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جنم لینے والے سوالات بیشتر شعری اور کبھی کبھار نثری پیرائے میں ظہور پذیر ہو کر ناقدانہ شعور کے حامل قاری کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اوپر پیش کردہ شعروں میں جو لامکان سے گفتگو کرنے کے لیے مکانی رکاوٹوں کو ہٹانے کی فرمائش شہزاد نیر نے کی ہے، وہ عصری اور گزشتہ شعراء کے انداز سے مسلمہ طور پر جداگانہ بھی ہے اور پرکشش بھی۔ یہ رنگ کچھ اور چوکھا ہوتا ہے جب ہماری نظر اس شعر پر پڑتی ہے اور ہم پر کرت کی چلمن سے انسان کے بنائے بے شمار مصنوعی خداؤں کی جھلک دکھائی دیتی ہے، جھلک کھلتی چلی جاتی ہے۔ شہزاد کا شعر ملاحظہ کیجیے: ہم ان کی خطاؤں پہ خداؤں سے لڑے ہیں، ہم ان کی خطاؤں پہ خداؤں سے لڑے ہیں، ایسے نہ ہمیں دیکھ خطاوار سمجھ کر۔ خدا کے لیے استعاراتی یا علامتی جمع کا صیغہ برتنے کے لیے حد درجہ مشاقی اور تخیل کے عمق کی ضرورت ہے، بالکل ویسی جیسی فیض نے یہ کہہ کر دکھائی: ہم ایسے سادہ دلوں کی نیاز مندی سے بتوں نے کی ہیں جہاں میں خدائیاں کیا کیا۔ اور اس وقت کی شاعری کو یہی پختہ و منفرد اسلوب درکار ہے، کیونکہ آج کا شاعر مومن خان مومن وغیرہ جیسے اساتذہ کے مقابل قطعی مختلف ماحول اور سماجی و تہذیبی کائنات میں جی رہا ہے، جہاں ایسے اشعار وہ تاثیر رکھ ہی نہیں سکتے جیسے مومنی ماں قبول دل سے مجھے وہ بت آزردہ گر نہ ہو جائے۔ شہزاد نیر کا شمار ان چیدہ شعراء میں کیا جا سکتا ہے جن کی بابت یہ طے کرنا کار محال ہے کہ ان کی پہچان غزل ہے، ان کی شاعرانہ قامت جانچنے کے لیے نظم کو شناختی نشان گردانا جائے، کیونکہ انہوں نے دونوں کشتیوں میں قدم ایسے جمائے ہیں کہ کہیں ذرا سا بھی عدم توازن دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے فیس بک کے معروف ترین فورم انحراف پر کچھ سال پہلے ان کی ایک زبردست نظم ہدایت کار پر ایک کامیاب مذاکرے کا اہتمام کیا تھا۔ اگر مذاکرہ شائع ہو کبھی تو کم از کم اس پہ 15-20 صفحات تو بن جائیں گے، اور سارے پختہ جملات پر، اور بہت معنی خیز جملے ہیں اس میں۔ جی فرشی سب تک نے اس پہ ماشاءاللہ خیال کیا، اور بھی لوگ جو ان کے ہم اثر ہیں انہوں نے بھی اس پہ بڑی گفتگو کی۔
وہ ہدایت کار پر ایک کامیاب مذاکرے کا اہتمام کیا تھا جسے آپ گوگلا کر بھی تلاش کر سکتے ہیں. گوگلانے کا مطلب ہے آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا. یہ نظم ان کے نظموں کے مجموعے گرہ کھلنے تک میں سر فہرست ہے بھی اور ہونے بھی چاہیے. اس نظم کا سب سے نمایاں پہلو اس کی معنوی تحریر جو عنوان برقرار رہتی ہے. مجھے یہ نظم نون مین راشد کی نمائندہ نظم زندگی سے ڈرتے ہو کہ کہیں ارتقائی شکل لگی. گو کے مضامین کے اعتبار سے کسی قسم کی مشابہت نہیں ہے. نظم ہدایت کار کا اختتامی حصہ ملاحظہ فرمائیے جو نظم کا نقطہ عروج ہے. تو بس اتنی غرض رکھو کہاں آغاز تھا انجام کب ہوگا، تمہیں پوری کہانی سے کوئی مطلب، تمہیں تو جلد ہی میں مار ڈالوں گا، کہانی کار بھی میں ہوں. یہ نظم لکھ کر شاعر نے اپنے حصے کی تخلیقی مشقت پوری کر لی. اب قاری چاہے تو ایک قرت کے ساتھ ہی خراج تحسین کی صورت یکمشت اجرت دے دے، یا بار بار قرت کا لطف بار بار لے اور ہر بار نئی تفہیمی چسکیاں لیتے ہوئے شاعر کو ترسیل و ابلاغ کا مشاہرہ دینے کا انتخاب کرے. اسی مجموعے کے ایک اور حیران کن نظم ہے اساطیر. نظم پر بات کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ دراصل اس لفظ نے مجھے سدا اپنے طلسم میں جکڑے رکھا. چونکہ ماخذیات یا اشتقاقیات جسے ہم ایٹیمالوجی کہتے ہیں اس سے میرا عشق مزمن یعنی کرونک لو رہا ہے. اس لیے بالکل فطری امر تھا کہ اس نظم عنوان پر نظر پڑتے ہی اس کے قبائے متن کے تمام بند کھولنے پر فوراً ذہن کو قائل و مائل کیا جائے. سب سے پہلے شاید اس لفظ کو بطور ترکیب قرآنی آیت مبارکہ میں پڑھا تھا جہاں طرز کوہن سے چمٹے کفار مکہ رسول کریم کی تعلیمات آئین نو کو اساطیر الاولین یا قدیم و فرسودہ کہہ کر رد کرتے رہتے تھے. اساطیر سطر سے مشتق ہے اور اسی لیے انگریزی کو لفظ اسٹوری یا سٹوری بھی اسی نے دیا. تاہم تاریخ میں اساطیر کا مطلب عام طور پر قدیم تہذیبوں کی داستانیں لیا جاتا ہے. بابلی، مصری، عربی، فارسی، ہندی اور یونانی اساطیر میں غالباً آخر الذکر نے مختلف زبانوں کے ادب کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے اور صرف ادب ہی کو نہیں پورے کے پورے معاشروں اور اقوام کی اجتماعی فکر پر گہرے نقوش چھوڑے. آئیے دیکھیں شہزاد نیّر نے اس موضوع کی نبض پر کیسے ہاتھ رکھا ہے. یقین ناحق کے کور چشموں یقین صحیفوں کی آیتیں ہیں، فلک کی شاہی کے نام پر تم بشر کو اپنا غلام کر لو. یہی سطور اساطیر کار ہیں کیونکہ کارل مارکس نے مذہب کو افیون اس کے استحصالی ہتھیار کے طور پر برتنے کے لیے قرار دیا، جبکہ فراز نے اپنے مخصوص رنگ میں اسی اشرافیہ کی بالادستی کو یوں منظوم کیا: امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی بہیلہ مذہب کبھی بنام وطن. جبکہ اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. گزشتہ صدیوں کے ان تینوں صاحبان فکر مقابلے میں 21ویں صدی کی نظم اساطیر اس لیے بالکل مختلف ہے کہ شاعر نے استحصالی اشرافیہ کے طریقے واردات یا موڈس اپرنڈائی کی پرتیں کھول کر اس کا مکروہ چہرہ بے نقاب کیا ہے. خدائے واحد کے نام پر اس کی خلق تقسیم کر رہا ہے. غرور مصنوعی رفتوں کا لب خطابت بانٹتا ہے. معاشی عدم توازن اور سماجی تفاوت پر شہزاد نیّر کا نظر سخن ویلنٹائن ڈے نامی نظم میں کس جارحانہ مہارت سے چلا ہے، اس کا لطف لیجیے. اجنبی ہاتھ تیرے ہاتھ سے خوشبو لے کر اپنے پیاروں کی بہاروں میں چلے جاتے ہیں، چھوڑ کر ایسا خدا رنگ تیری آنکھوں میں جس کو پھولوں کے خریدار نہیں دیکھیں گے. انہی سطور کو ہم کوئنٹیسنس آف دی پوئم یعنی نظم کی روح کہہ سکتے ہیں. احباب شہزاد نیّر کی شاعری میں واردات قلب، مظاہر لمس اور عاشقانہ تعامل کے عناصر کے ساتھ جمالیات کے جواہر بھی ہیں، اور جمالیات کے موضوع پر میرے ایک مطبوعہ مضمون میں اس کا تذکرہ، لیکن ان پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے کچھ اور نشستیں درکار ہوں گی جس کے لیے زنبیل قاسمی میں جھانکنا پڑے گا. قاسم علی شاہ صاحب. آج کی محفل کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تہہ دل سے جناب قاسم علی شاہ صاحب اور دیگر میزبانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر افتخار الحق صاحب. ہمارے اگلے مہمان مقرر شاعر ہیں، استاد ہیں، تنقید نگار ہیں. میلانات کے نام سے ان کی تنقیدی کتاب شائع ہوئی، FCU یونیورسٹی سے وابستہ ہیں. آپ کی تالیوں میں مائک پہ آنے کی دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر شاہد اشرف صاحب کو. میں حیران تھا کہ احباب دیکھ بھی رہے ہیں اور پھر پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کروں. صاحب صدارت مہمانان گرامی، صاحب شام، سامعین کرام،
غزل کا کینوس باقی اصناف کی نسبت بہت بڑا اور متنوع ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 2 مصروں میں آپ نے ایک جہان معنی تخلیق کرنا ہے، اور اس دوران میں شاعر جس کیفیات سے گزرتا ہے، لفظوں کو ترتیب دیتا ہے، خیال باندھتا ہے، اور تمام فکری و فنی خصوصیات کو بروئے کار لاتا ہے، وہ ایک بہت ہی پیچیدہ عمل سمجھا جاتا ہے. شاعری مشکل فن ہے. فنون لطیفہ میں اسے باقیوں کی نسبت زیادہ مشکل گردانا گیا ہے. ہمارے ہاں غزل کی روایت کا شعراء ایک نظام فکر کو ترتیب دینے کی صحیح کرتے ہیں. جب تک آپ غزل میں ایک نظام فکر کو بروئے کار نہ لائیں، اس وقت تک آپ کی غزل ان آوازوں میں غائب ہو جاتی ہے جو بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں. مجھے چونکہ ان کی غزل پہ بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو میں اس تناظر میں جب ماضی میں جھانکتا ہوں، جیسے غالب ہمیں حسیات کا اور استفہامیہ نظام فکر کا شاعر دکھائی دیتا ہے، جیسے میر درد تصوف کا شاعر سمجھا جاتا ہے، اقبال نشأت ثانیہ کے تناظر میں زندگی کو دیکھتا ہے اور آئندہ کے لیے لاہ امر ترتیب دیتا ہے. تو اسی طرح فیض کے ہاں اشتراکی رجحانات ملتے ہیں. جب میں شہزاد نیر کی غزل کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں رومان کا پہلو غالب نظر آتا ہے. اگرچہ کہیں کہیں ہمارا سماج، ہماری پولیٹکس اور سرحدوں پہ ہماری صورتحال جو ہے اس کا بھی ایک عکس دکھائی دیتا ہے. چونکہ وہ فوج سے وابستہ رہے تو اس دوران میں مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے ان تجربات کو نظم اور غزل کے سانچے میں ڈھالا. دیکھیے، گزشتہ دنوں ہماری ایک شاعرہ انگلینڈ سے آئی اور اس کی کتاب کے مطالعے سے بالکل ایسے لگتا تھا کہ وہ لاہور میں مقیم تھی. لندن کی زندگی کا کوئی عکس یا پرچھائی اس کی شاعری میں دکھائی نہیں دے رہی تھی. ہمارا شاعر جس عہد میں رہتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے، اس ماحول کا رنگ اور عکس اس کی شاعری کا حصہ بننا چاہیے، ورنہ وہ خیالات کو دہرا رہا ہے، کہی گئی باتوں کو نئے سرے سے باندھ رہا ہے اور اپنے انداز فکر میں کوئی تبدیلی کے ذریعے سے کسی قسم کا تنوع پیدا کرنے میں ناکام رہا ہے. شہزاد نیر بہت پختہ شاعر ہیں، لفظوں کو برتنے کا سلیقہ جانتے ہیں، ان کی نفسیات سے آگاہ ہیں، شعر میں تلازمہ کیسے قائم ہوتا ہے اس سے باخبر ہے. یہ ساری باتیں ان کے اس فکری نظام کو سامنے رکھ کر کہی جا رہی ہیں جو انہوں نے رومان سے تشکیل دیا ہے. محبت کی شاعری ہو رہی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہے گی، کیونکہ یہ ہماری شاعری کا سب سے اولین اور بڑا موضوع ہے. اس اعتبار سے جب میں ان کی شاعری کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شہزاد نیر نے موجود خیالات کو جو پہلے سے ہی ہوا میں کہیں موجود تھے پکڑ کے اپنی شاعری کا حصہ نہیں بنایا، اس پہ ان کا تجربہ شامل ہے. مثلا شخص ردیف والی جو غزل ہے، جس کے میں نے بہت سے اشعار اپنے موبائل پہ نوٹ بھی کیے ہیں، اس میں یہ پورے منظر نامے سے کچھ الگ دکھائی دیتے ہیں. یعنی اس میں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے خیال، اس کی بنت، اس کی ردیف و قافیہ اور اس کا طرز اظہار خاص ان سے منسوب کیا جا سکتا ہے. اسی طرح باقی ان کی غزلوں میں جو ریختہ پہ موجود ہیں اور ان کتب میں بھی ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے، شہزاد نیر منظر نامے کا ایک بہت ہی خوبصورت اور عمدہ شاعر ہے. میرا ان سے تعلق خاطر دیرینہ ہے اور ہم ایک دوسرے کے دھائیوں سے قاری ہیں، اور یقین جانیے کہ موجود معاصر ادب سے لا تعلق رہ کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ہم ان لوگوں میں یا خوش نصیب لوگوں میں ہیں جن کا ذوق ان کی جاب بن گیا اور ہمارے لیے ہمیشہ یہ مہمیز کا کام دیتا رہا اور ہمیں پڑھنے لکھنے کے مواقع میسر آئے. شہزاد نیر جو ہیں، یہ
فوج میں رہ کے اور وہاں پہ ایک بہت مشکل جاب اور ٹاسک کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ لٹریچر سے جس گہری وابستگی کے ساتھ جڑے نظر آتے ہیں، یہ حیران کن ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کے فارسی پہ ان کی بڑی دسترس ہے، بہت ہی زیادہ ان کا باقاعدہ مطالعہ کیا، کلاسز لیں، اور فرہنگ خانہ ایران میں جا کے باقاعدہ کلاسز لیں اور سیکھا، اور ان کا لب و لہجہ بہت زیادہ متاثر کن ہے کہ جس لہجے میں اہل فارسی بولتے ہیں، شہزاد نیر اس انداز میں بولنے کا ہنر جانتے ہیں۔ تو میں بہت ہی دل کی گہرائیوں کے ساتھ آج کی اس تقریب میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، کے لیے دلی اور نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ جھک جیے، بہت شکریہ۔ شہزاد نیر صاحب کے 4 شعری مجموعے اور ایک مائکرو فکشن پر مشتمل کتاب منظر عام پر آ چکی ہے۔ ابھی تک کے ہمارے جتنے بھی گیسٹ اسپیکرس تھے انہوں نے ان کی شاعری پہ بات کی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ابھی ہمارے جو مہمان مقرر آئیں گے بات کریں گے، وہ یقیناً ان کے مائکرو فکشن کی جو کتاب ہے، کہانی چل رہی ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے اگلے مہمان اسکرپٹ رائٹر ہیں، کالم نگار ہیں، میڈیا پرسن ہیں، مزاح نگار ہیں، گل و گلزار شخصیت ہیں۔ آپ کی پرزور تالیوں میں گل نوحیز اختر صاحب۔ میں ایک اخبار میں ہوتا تھا تو وہاں ایک صاحب ہمارے ساتھ کام کرتے تھے، شاعر تھے، نام نہیں میں لیتا، آپ جانتے ہوں گے۔ تو ایک دن وہ آئے تو ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کہا یار یہ خبر میری ایک آپ نے لگانی ہے ذرا اچھی جگہ پہ، یہ کسی کو کہہ دیں۔ میں نے کہا آپ لکھ دیں مجھے خبر۔ انہوں نے جو لکھ کے دیا اس میں لکھا ہوا تھا کہ معروف شاعر فلاں فلاں فلاں، ایوارڈ یافتہ 4 کتابوں کے مصنف، بے تحاشا تقریبات میں صدارت کرنے والے، اور فلاں فلاں کے بھائی انتقال کر گئے۔ میں نے کہا جو بیچارہ مرا ہے اس کا نام بھی لکھ دیں، کون سے بھائی مرے ان کا نام بھی لکھ دیں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحبہ چونکہ بہت سارے فنکشن کرواتی ہیں، بعد اوقات انسان کے ذہن سے محو ہو جاتا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کے میں تو یعنی خوف زدہ ہو جاتا ہوں جب میں یہ اتنی نقادوں کی گفتگو سن کے نا، مجھ پہ تو دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن میرا اعتراض ایک یہ ہے جو شاید آپ کا بھی تھا کہ ہمیں تقریبات کا ماحول کچھ چینج کرنا چاہیے، ورنہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم بول رہے ہیں، آگے کچھ سٹل قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہمیں کچھ نہیں پتہ چلتا۔ لیکن آپ لوگوں کو بھی انوالو کرنا چاہیے، آپ سے مراد جو بھی یہاں حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحبہ کو ایک تجویز دی تھی، میں نے کہا آپ یہ سسٹم ختم کریں، اس سے بھی انحراف کریں کہ سٹیج پہ کوئی نہ ہو سوائے مصنف کے، کوئی صدارت نہیں، کوئی مہمان خصوصی نہیں، کوئی تقاریر نہیں، مصنف ہوں، لوگ کتاب پڑھ کے آئیں، سمپل ان سے سوال کریں، جو کسی کے ذہن میں ہے وہ ان سے سوال کریں۔ اینی وے میرے پاس اب ان کی کتاب ہے، ٹوٹل 5 منٹ ہیں ڈاکٹر صاحب، 5 منٹ سے 1 منٹ اوپر نہیں جاؤں گا، یہ وعدہ رہا۔ مائکرو فکشن چونکہ افسانے جو ہیں وہ میرا موضوع ہے، اور میں نے ڈاکٹر صاحبہ ان کو میجر صاحب کو مشورہ دیا، میں نے کہا آپ ڈرامہ لکھا کریں ٹی وی کا، جو شارٹ فلمز ہیں وہ آپ کا شعبہ ہے۔ تو اگر آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھی تو میں اس کی 2-3 کہانیاں ویسے ہی اپنے انداز میں آپ کو سناتا ہوں، اور اندازہ کیجیے گا کہ ان کہانیوں میں کرب کتنا ہے، گہرائی کتنی ہے۔ ایک تو ان کی کہانی ہے کہ ایک عورت محلے میں وہ تمبو لگے ہوئے ہیں اور وہاں کسی کی فوتگی ہو گئی ہے، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں عورتوں کی، تو وہ ایک عورت اس گلی میں داخل ہوئی اور وہ اس ٹینٹ کے اندر چلی گئی جو خواتین کا، جس میں رو رہی تھیں، اور وہاں جا کے وہ بے تحاشا رونے لگ گئی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکلتی ہے اور اپنا منہ صاف کر کے دوپٹہ لے کے اور آگے چل پڑتی ہے، تو گلی میں ایک اور عورت اسے ملتی ہے جو جانتی ہے، تو وہ پوچھتی ہے کہ یہ اس گلی میں کس کی موت ہوئی ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے تو نہیں پتہ۔ تو اس نے کہا تم تو وہاں گئی ہو، اس ٹینٹ کے اندر گئی ہو، وہاں رو کے آئی ہو، تو تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کس کی موت ہوئی ہے اور تم کیوں بلا وجہ اتنا رو کے آئی؟ اس نے کہا میں صرف اس لیے گئی تھی کہ مجھے گھر میں کوئی رونے بھی نہیں دیتا۔ تو وہ ایک ایسی جگہ جا کے رو کے آئی، اپنے دل کی بھڑاس نکال کے آئی جہاں اسے رونے کی آزادی تھی۔ اچھا، اسی طرح پھر آپ ان کی چھوٹی چھوٹی کہانی، یہ تو کمال ہے۔ میں نے تو ان سے کہا کہ جو لکھنا ہے نثر لکھنا، وہ تو شاعری سے بھی مشکل کام ہے۔ آپ کیسے باندھ کے رکھیں گے کسی بندے کو اپنی نثر سے؟ تو جو ابھی یہاں ابھی شاید آپ نے بات کی تھی کہ ہر بندہ یہ کرتا ہے کہ میرا اسلوب ہے، میرا اسلوب ہے۔ اسلوب گندے بندے کا بھی ہوتا ہے،
یہ ذہن میں رکھیے گا. چاہت فتح علی خان کا ایک اسلوب ہے جی گلوکاری میں, ہے کہ نہیں؟ دور سے جو دور سے پہچانا جائے وہ اس کا اسلوب ہے. تو ہر ہاں تو یہ نہیں کہ اسلوب اچھا ہی ہوتا ہے, اور بندے کا ایک اسلوب ہے, پتہ چل جاتا ہے یار یہ کھچ اس نے ماری ہوگی, تو یہ ہم اس کے اسلوب کی طرف اشارہ کر دیں. تو میں میجر صاحب کو کہتا ہوتا ہوں یہ کتاب آپ یقین کریں کہ 5ویں دفعہ آج بھی پڑھی ہوئی تھی, تو میں نے کہا میں یاد دہانی کے لیے اس میں سے دیکھ لوں. کہانیاں اور ایک باغیانہ کردار جو انہوں نے نثر میں ادا کیا ہے وہ حیرت انگیز ہے. کچھ کہانیاں تو اتنی بولڈ ہیں, ہمارے ہاں بولڈ سمجھا جاتا ہے صرف جنس کے معنوں میں, لیکن کچھ اور معنوں میں جس میں آپ کا اعتقاد بھی شامل ہے, ان معنوں میں بھی انہوں نے ایسی بولڈ کہانیاں لکھی ہیں. میری خواہش ہے کہ اس کو پڑھیں ضرور ایک دفعہ. ساری کی ساری کہانیاں میں نے ان کو کہا کہ آپ ان کو ڈراماٹائز کریں, ان میں پنچ لائن ہے, ہر کہانی میں ایک پنچ لائن ہے. اور ایک تو میں ان کا, اب آپ اس پہ جو مرضی کہہ لیں لیکن اس کو سن لیں کہانی کو, اور کہانی کچھ وہ ہے نہیں جو آپ سمجھیں گے. مثلا انہوں نے کہا کہ اب مجھے وہ ملے گی نہیں لیکن چوگا میرا خیال ہے, چوگا ہی ہے اس کا عنوان. اچھا وہ میں اس لیے نہیں سنا رہا, اچھا میں آپ پہلے ہی ہنس پڑے ہیں. ہاں 38 میں وہی سنا دیتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے. تمہیں تو چوگا کھلانا پڑتا ہے. ماں نے چھوٹا سا, چھوٹی سی کہانی ہے, ماں نے چھوٹا سا نوالا بنا کر شہری کے منہ میں رکھتے ہوئے کہا, ہر وقت ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہو, کھانے کا ہوش ہی نہیں. چوگا کیا ہوتا ہے امی؟ تو ماں کیا جواب دیتی ہے, جب چڑیا کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ ان کے لیے چونچ میں خوراک بھر کر لاتی ہے اور اپنے منہ سے بچوں کے منہ میں ڈالتی ہے, اسے چوگا کھلانا کہتے ہیں. سمجھ گیا, شہری جلدی سے بولا. اس دن میں پتنگ لوٹنے سردار ماموں کی چھت پر گیا تو سیڑھیوں میں بشارت انکل کومل آپی کو چوگا کھلا رہے تھے. تو یہ اپنا شہزاد نیئر صاحب چونکہ کہانی کے بندے ہیں, اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ اگر مزاح بھی لکھنے پہ آئے تو بہت کمال کا لکھے. ہر وہ شخص جس کے اندر شاعر موجود ہے, جس کے اندر تخلیقار موجود ہے, اس کے اندر ایک مزاح نگار بھی موجود ہے. منیر نیازی کو ہم کبھی مزاح نگار نہیں کہتے, لیکن ان کے جملے آپ سن کے دیکھیں تو کیا کمال کا وہ جملہ کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سر. بہت شکریہ سر. ہماری آج کی تقریب کا فارمیٹ یہی تھا کہ مختصر بات کریں گے سب, اور اس کے بعد ہم مائک دے دیں گے صاحب کتاب صاحب شام کو. لیکن تقریب تھوڑا لیٹ شروع ہوئی حالات کی وجہ سے, اس وجہ سے وہ ہر چیز تاخیر سے ہوتی چلی گئی. اب میں آج کی جو تقریب ہے اس میں مرکز نگاہ صاحب شام, دھیمے لب و لہجے کے مالک شہزاد نیئر صاحب کو بلاتی ہوں مائک پہ. آپ ان کی باتیں سنیں, کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو آپ ان سے سوال کیجئے, اور پھر اس کے بعد ہم غلام حسین ساجد صاحب کی طرف بڑھیں گے. آپ کی تالیوں میں شہزاد نیئر صاحب. حرف سپاس سب سے پہلے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے لیے کہ جو صرف یہی تقریب نہیں بلکہ بہت سی تقاریب اس پلیٹ فارم سے منعقد ہوتی ہیں, کتابوں کی تقاریب ہوتی ہیں اور شخصیات کے ساتھ شام منائی جاتی ہے. تو سب سے پہلا شکریہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا اور شاہ جی کا, جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ شہر میں علم و ادب کی بات چلتی رہتی ہے. دوسرا, صدر گرامی سے لے کر انصر منیر اور زیغم تک جتنے احباب انہوں نے کلمات تحسین ادا کیے, کلمات خیر ادا کیے, ان سب کا شکریہ. اور تیسرا, آپ جو احباب تشریف لائے, شہر میں اور بلکہ ملک میں کچھ غیر یقینی صورتحال ہے, کیفیات ہی ایسی ہیں, حالات ہی ایسے ہیں. اس کے باوجود اس تقریب کے منعقد ہونے پر مجھے دو باتیں یاد آئیں. ایک اخوان الصفا اور دوسری تالمود. اخوان الصفا ایسے کہ یہ لوگ صاحبان خرد تھے, تعقل پسند تھے اور منطق کی روح سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. وہ علت و معلول اور دلیل و مدلول کے لوگ تھے, اور ایسے لوگوں پر ہر عہد میں, تاریخ کے ہر عہد میں, چاہے
چاہے کرسچن سپریمیسی کا عہد ہو یا مسلم کا ہو یا کہیں بھی ہو، ان لوگوں پر کڑا ہی وقت رہتا ہے۔ تو اخوان الصفا جو تھے وہ سچ مچ میں مرادی معنوں میں نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں وہ زیر زمین رہا کرتے تھے۔ صحراؤں میں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ لوگ کہاں ہیں، اور اوپر کچھ کیموفلاج کر رکھا ہوتا تھا کسی نخلستان کے قریب، اور صحرا کے اندر زیر زمین انہوں نے جگہیں بنائی ہوتی تھیں جہاں بیٹھ کر یہ مختلف طرح کی تحقیقات اور تفکر کر کے تو اپنے رسالے لکھتے تھے، اور تاریخ نے ان کے 52 جو رسائل ہیں وہ محفوظ کیے ہیں۔ اور اس کے باوجود بھی ان لوگوں پر ہر وقت تلوار لٹکتی رہتی تھی، اور بہت سینکڑوں کی تعداد میں یہ قتل کر دیے گئے، پھر بھی آگے جو عقل و خرد کا سفر ہے وہ چلتا رہا۔ اچھا، تالمود جو ہے ہم سب جانتے ہیں 3000 سال پہلے سے ہی جو اہل یہود ہیں یہ پراگندگی کے عالم میں رہے، ان کا ڈایاسپورا مختلف جگہوں پر رہے، اور پھر بھی یہ جو 3000 کڑے سال انہوں نے گزارے اس کا وجہ یہ تھی کہ یہ توریت سے جڑے رہے، اور توریت کو انہوں نے کہیں بھی کسی جگہ پر بھی نہیں چھوڑا۔ پوری دنیا میں 10 12 15 حلقے قائم ہوتے تھے، اور وہ بھی چھپ کے نیچے زیر زمین، اور وہ تورات کی آیات کی کچھ تشریح و تعبیر و تفسیر کیا کرتے تھے، اور وہ تفسیر آج تک محفوظ ہے۔ بڑا عجیب سا اس کا سٹائل ہے، صفحے کے بیچ میں ایک گول دائرہ لگاتے ہیں، اس کے اندر توریت کی ایک آیت لکھتے ہیں، اور اس دائرے سے سورج کی کرنوں کی طرح ایسے لائنیں لگا کر وہ جگہ سپیس بناتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ 1200 سال پہلے ایک ربائی نے اس آیت کی تشریح یوں کی تھی، پھر 1000 سال پہلے ایک نے یہ کی تھی، ایک نے یہ کی، اور اس وقت جو ہم 12-14 ربائی بیٹھے ہیں، ہم نے 7.5 مہینے اس ایک آیت پر بحث و تمیز کر کے اس کی یہ تشریح ہم نے نکالی ہے۔ اچھا، یہ 2 باتیں بیان کرنے کا ایک مقصد ہے، وہ یہ کہ کوئی قوم، کوئی گروہ جب تک اپنی فکری بنیادوں، اپنی تہذیبی جڑوں، اپنی ثقافتی جڑوں کے ساتھ موجود رہتی ہے تو حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ان دنوں میں خوف و ہراس کی بھی فضا ہے، اور ایک عدم یقین سا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی شاید وہ ونسٹن چرچل کا تو جملہ بہت مشہور و معروف ہے کہ اس نے کہا کہ اگر عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ہاں جی، عام آدمی کو اگر انصاف مل رہا ہے تو یہ اس سب کے باوجود پھر بھی میں شکر گزار ہوں جو آپ احباب تشریف لائے۔ میں چاہوں گا کہ اب آپ لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی پوچھنے کی بات ہو بڑے اختصار کے ساتھ، اور اس کے بعد میں صرف ایک غزل کے تھوڑے سے شعر، ایک چھوٹی سی نظم اور ایک مائکرو، یہ 3 چیزیں پڑھ دوں گا پہلے، اور اس کے بعد صاحب صدر۔ میں چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں مکالمہ بھی ہم اہتمام کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے نظم پر بات کرتے ہوئے جی ضرور۔ اگر کسی کے ذہن میں ہو، ایک تو یہ کہ آپ اختصار پسند کیوں ہیں؟ یعنی شاعری تو ہے ہی اختصار پسندی۔ جی جی، نظموں میں آپ کو دیکھا، آپ کی نظمیں آپ کے مائکرو فکشن سے کچھ نظمیں بڑی ہیں، جی جی، تو افسانے کی طرف آپ کیوں نہیں ہے؟ افسانہ تو ہے ہی ہے لیکن اتنا مختصر کیوں؟ آپ مکمل پراپر افسانے کی طرف کیوں؟ اس کا میں عرض کرتا ہوں کہ پیش لفظ میں نے لکھا ہے کہ بہت ساری کہانیاں جو زندگی میں ادھر ادھر چلتے ہوئے ان سے سامنا ہوتا تو میرا جی چاہتا کہ انہیں لکھا جائے، اور جب میں لکھنے بیٹھا تو بہت جلد وہ کہانی ختم ہو گئی۔ اور سچ بات یہ ہے کہ جو کہانی ختم ہو جائے اسے طول دینا نامناسب لگتا ہے، مطلب جتنا اس کا کانٹینٹ ہے، جتنا اس نے کنوے کرنا ہے میننگز کو، اگر وہ کر لیے تو اچھا۔ دوسرا یہ کہ بہت ابتدا میں کالج لائف میں نے کچھ افسانے لکھے، ان میں سے ایک آدھ چھپا بھی، ان میں سے کچھ 4-5 افسانے اس کتاب میں بھی شامل ہیں، لیکن بعد میں میرا خیال ہے کہ فرصت کا معاملہ رہا بنیادی طور پر، کیونکہ افسانے لکھنے میں یا ناول لکھنے میں ٹیبل ورک بہت ہوتا ہے۔
شاعری چلتے پھرتے ہو جاتی ہے, اس میں کم الفاظ ہوتے ہیں. غزل لکھ لی, نظم لکھ لی, بعد میں اس کو دوبارہ دیکھ لیا, اس کی ایڈیٹنگ کر لی. البتہ افسانہ لکھنا ایک اچھا خاصا, کم از کم میرے خیال میں تو ایک سیشن 2-4 گھنٹے کا, جس میں آپ بیٹھ کے اس کا پہلا ڈرافٹ لکھیں, اور بعد میں پھر کچھ دن بعد, مطلب اگر میں کبھی افسانہ لکھتا تو کچھ دن بعد پھر اس کا خود ایسے پڑھنا جیسے کہ اسے کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے. پھر اس میں اگر کچھ فالتو جملے ہیں انہیں لکھا جائے, تو میرا خیال ہے وہ وقت بہت مانگتا ہے. تو شاید یہ سبب رہا ہو کہ میں جو فکشن کی ایک مختصر فارم ہے, مختصر شکل ہے, مائکرو فکشن, اس کی طرف آیا. اور شاعری کے بھی وہ ظاہر ہے غزل ہے یا نظم ہے یا مائکرو ہے, لگ بھگ ایک ہی طرح کا ان کا سسٹم ہے. اسلم سراج الدین نے بھی مجھ سے پوچھا تھا, میری طویل نظم خاک پر انہوں نے جب لکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ مثال کے طور پر یہ نظم نہ ہوتی تو پھر یہ کیا ہوتا, کیا لکھتے آپ؟ تو میں نے سوچا کہ پھر میں ناول لکھتا. مطلب پھر یہ اس موضوع کا پھیلاؤ اور اس کی طوالت اتنی ہے کہ شاید وہ ایک ناول بن جاتا. تو اصناف تو خیر ہیں, اور آپ کو کسی نہ کسی صنف کے حدود کے اندر ہی رہ کر لکھنا ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات مواد بھی اپنی صنف لے کر خود آتا ہے. مطلب ایک خیال ہے, مواد جو ہے کانٹینٹ یہ طے کرتا ہے کہ اس نے نظم بننا ہے, اس نے کہانی بننا ہے, اس نے غزل کا ایک شعر بننا ہے, یا بعض صورتوں میں مسلسل غزل ہوتی ہے, یا اس نے وہ بننا ہے, یا پھر اس نے ناول بننا ہے. تو ذاتی طور پہ تو میرا خیال یہی ہے کہ طے مواد کو کرنا چاہیے کہ کس صنف میں, کس حیت میں اس نے ظہور پذیر ہونا ہے, یا متشکل کس شکل میں اس نے آنا ہے. اور کوئی صاحب یا خاتون؟ ہاں جی جی پوچھیں آپ. کچھ کہا تو نہیں جا سکتا, جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا تعلق تو فرصت سے یا عدیم الفرصتی سے ہے. اگر آپ بالکل سچ پوچھیں تو جو میرا اصل جی چاہتا ہے وہ یہ کہ میں پنجابی ناول لکھوں. اور پنجابی ناول, اردو ناول بہت اچھے بہت بڑے لکھے گئے, لیکن خاص طور پہ وسطی پنجاب کی جس خطے اور جس تمدن اور جس ثقافت سے میں رہا, میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی ایک بڑا موضوع کسی بڑے کینوس پر اس طرح کا ناول لکھا جائے. ناول لکھنا, جس طرح آپ نے بہت اچھا جملہ بولا کہ نثر لکھنا شاعری سے بھی مشکل ہے, اور جس طرح شاعری میں ہم مناسبت کا خیال رکھتے ہیں, نثر میں بھی اتنا ہی ضروری ہے. میں ایسی نثر کو غلط کہتا ہوں جس میں اس طرح کی مناسبت کا خیال نہیں رکھا گیا. نثر کی پورا ایک اس کا نام ہے. تو میرا خیال ہے کہ مثلاً گیبریل گارشیا مارکیز کا ایک ناول ہے کرونیکل آف اے ڈیتھ فورٹولڈ, ایک پیش گفتہ موت کی رودا. مطلب میرے سامنے جو ناول کا معیار ہے وہ یہ والا ناول ہے. مطلب اور بھی بہت اچھے بڑے ناول ہیں, نو پرابلم, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ناول ہو یا پھر ڈاکٹر یواگو, مطلب ناول ہو تو پھر یہ ہو, نہیں تو پھر نہ ہو, کیا ضرورت ہے پھر. تو اس لیے ناول لکھنا جو ہے وہ میرا خیال ہے دیٹ از ٹو بی ٹیکن ایز اے بگ پروجیکٹ, and that has to be planned, its structure and language and so many things are to be decided beforehand. اس کے بعد ہی پھر ایک ناول کا ہے. تو اگر کبھی لکھا, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں لکھوں گا, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی لکھا تو شاید میں پنجابی ناول لکھوں گا, مطلب اس کو اچھا لگے گا. جی سر, میں نے دیکھا ہے 4-5 گھنٹے کے پروگرام میں آپ وقت پر پہنچ جاتے ہیں. جی لیکن جب گھنٹوں کو زحمت دینے کی باری آتی ہے تو آپ کانوں سے کام لیتے ہیں. اور دوسرا اس سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے کہ ہماری ادبی تقریبات جو ہیں وہ سامعین کو اکٹھا کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی ہیں. آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں؟ اچھا, آج تو میرا خیال ہے بہت خاص حالات تھے. میرا خیال ہے میرے پاس کم از کم 10 سے 12 لوگوں کے پیغامات ہیں جو 2-2 4-4 لوگوں نے آنا تھا اور یہ ہال بھر جانا تھا, لیکن بڑے ہی ایک خاص حالات ہیں مطلب آج کے دن کے حوالے سے. اور دوسرا یہ کہ میرا خیال ہے ادبی تقاریب ویسے تو ہم اگر 20-25-30 سال پہلے بھی دیکھیں تو جو
جتنی خلقت آ جاتی ہے ایک کانسرٹ پر اتنے تو کبھی بھی ادبی تقاریب اور خاص طور پہ سنجیدہ ادبی تقاریب میں کم لوگ آتے ہیں. البتہ یہ کہ اس میں کوشش یہی کی جاتی ہے کہ کچھ ایسی دلچسپی کا سامان ہو کہ لوگ آ جائیں، لیکن آئے گا وہی جس کو دلچسپی ہوگی. آپ ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں؟ میں پوچھنے جا رہا تھا کہ جو آپ کی واردات قلبی ہے اور اظہار واردات قلبی ہے، ہاں جی، اس میں کچھ تناسب کی بابت اشارتاً کچھ بتا. اچھا، واردات قلبی جو ہے یا بعض اوقات آدمی کی انٹیوشن میں، وجدان میں کچھ چیزیں آتی ہیں، تو وہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ دیر آر مینی سلپس بٹوین کپ اینڈ لپس. دیر آر مینی سلپس بٹوین کپ اینڈ لپس. تو ایک کپ کے ہونٹوں تک آنے کے بیچ میں بھی 10,000 سلپس ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو واردات قلبی ہے ہم کبھی بھی کسی صورت بھی من وان یا جوں کا توں یا ٹوٹیلٹی میں کبھی بھی صفحہ قرطاس پر نہیں لا سکتے. مطلب خیال جو ہے وہ لفظوں کا لبادہ پہنتے پہنتے ہی تبدیل ہو جاتا ہے. خیال جو ہے وہ اتنی سیال چیز ہے. اچھا، اس کیفیت کا اظہار برفاب کی جو چھوٹی نظمیں ہیں ان میں آخری نظم میں ہے کہ کس طریقے سے خیال جو ہے وہ اگر لاشعور سے آ رہا ہے یا تحت الشعور سے آ رہا ہے، اور جب وہ حیطۂ نور میں آتا ہے اس وقت ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم ویسے کا ویسے ہی لکیر لیں، حرفوں میں اس کو زنجیر کر لیں، لیکن وہ ہو نہیں پاتا. تو یہاں تو ایک تو یہ بات ہے، میرا خیال ہے خلقی طور پر یہ پاسبل نہیں، لیکن بعض صورتوں میں تو جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ ادراک کرتے ہیں، جو پرسیو کرتے ہیں چیزوں کو، اسے جوں کا توں حوالہ قرطاس کرنے میں بہت سی مصلحتیں ہیں. کچھ سماجی ٹیبوز ہیں، کچھ ہمارے اوپر فکری اخلاقی اخلاقی نام نہاد اخلاقی جو ہمارے اوپر دباؤ ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں عمل دخل رکھتے ہیں کہ ہم لائیں نہ لائیں تو پھر کیسے لائیں. یہ کافی سارے معاملات ہیں. اس کے باوجود چاہے میری نظم ہے، چاہے مائکرو ہے، اس میں تو گل نخیز اختر صاحب نے کہا بھی، اور بھی جن لوگوں نے یہ مائکرو والی کتاب پڑھی، کہ میرا خیال ہے میں نے کوشش کیا ہے کہ جتنی دلیری دکھائی جا سکتی ہے، جتنی بولڈنس کا مظاہرہ موجودہ صورتحال میں ہو سکتا ہے، بہت ساری کہانیوں میں اس سے بھی بڑھ کر میں نے کہہ لیجئے کہ چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بڑا یا سچا، یا میں اپنے آپ کو نکال کے ایک بڑا اور سچا فنکار تو وہی ہوتا ہے جو معاشرے میں رائج تصورات یا رسوم کی جڑ پر وار کرے کہ یہ دیکھو بھائی جو آپ لوگ کر رہے، جیسے ٹامس پین تھا، جیسے انلائٹنمنٹ ایرا کے جو مفکرین تھے، کہ بھائی آپ لوگ دیکھیں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 100-150 سال پہلے یہ بات بالکل نارمل تھی کہ بازار آپ جائیں اور ایک دکان ہے اور اس دکان میں 8-10 لونڈیاں اور 8-10 غلام کھڑے ہیں، آپ جائیں سودا کریں، پیسے دیں، لے آئیں گھر. زیادہ پرانی بات نہیں ہے، صرف 100-150 سال پہلے کی بات. سو اٹ واز نارم آف سوسائٹی. تو وہ لوگ جنہوں نے اس نارم کے خلاف آواز، جو اس وقت نارم سمجھا جاتا تھا، اٹھائی، اور اب آپ کو دنیا میں چلو کئی اور صورتیں ہوں گی غلامی کی اور زنجیروں کی، لیکن کم از کم ایسا تو نہیں ہے کہ شاہ عالمی میں ایک بازار ہے اور وہاں پر غلام اور لونڈیاں کھڑے ہیں بکنے کے لیے. یہ 100-150 سال پہلے ایسا ہی تھا. تو آج جن باتوں پہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں، توقیر عباس صاحب نے اپنے مضمون میں تذکرہ کیا، تو شاید ہمیں اس طرح کی بولڈنس درکار ہے سوسائٹی کو آگے لے جانے کے لیے. اور مجھے یہ لگتا ہے جتنا میں نے تاریخ میں پڑھا کہ شاید دنیا انہی لوگوں کے دم سے آگے بڑھتی ہے جو اس کی مخالفت میں زور لگاتے ہیں. کوئی کپڑا کہ حرارت کو بدن میں رکھتا، لقمۂ نان جویں خون کو دھکا دیتا، من کو گرماتا سکون تن سے لپٹتا بستر، کچھ نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں. رات کو جسم سے چپکاتی ہوئی سرد ہوا، رات کو
جسم سے چپکاتی ہوئی سرد ہوا، جسم کے بند مساموں میں اترتی ٹھنڈک، سنگ مرمر سی ہوئیں خون ترستی پوریں، ہاتھ لرزاں تھے امیدوں نے مگر تھام لیے، پاؤں چلتے ہی رہے شہر خاموشاں کی طرف۔ اور آخری لائنیں ہیں، پردہ خاک میں لپٹے ہوئے بے جان وجود، باعث ننگ زمیں ہوں مگر ایک بات بتا، جسم مٹی ہو تو کپڑوں کی ضرورت کیا ہے۔ دیکھ پیوند زمیں میرے تنے اریاں پر، داغ افلاس کا پیوند اجازت دے دے، مر کے مرتے ہوئے انسان کو زندہ کر دے، ایک ملبوس کمانے کی اجازت دے دے، ورنہ بھوکی ہے بہت خاک کہاں دیکھے گی، جسم کھا جائے گی پوشاک کہاں دیکھے گی۔ کفن چور کے حق میں اٹھنے والی آواز۔ اور ایک غزل کے کچھ شعر جو آج کل حالات بھی اس طرح کے ہیں۔ خاشاک ہو کہ سر و سمن دیکھتے رہو، خاشاک ہو کہ سر و سمن دیکھتے رہو، گر جاؤ بھی تو خاک چمن دیکھتے رہو، اپنی اڑائی دھول نہ اپنے ہی سر پڑے، اپنی اڑائی دھول نہ اپنے ہی سر پڑے، چلتے ہوئے ہوا کا چلن دیکھتے رہو، اور اس تیرگی میں کوئی بھی منظر نہیں دھرا، بس اپنے دیکھنے میں مگن دیکھتے رہو۔ اور شعر ہے کہ یلغار خاک و خار کی جتنی شدید ہو، یلغار خاک و خار کی جتنی شدید ہو، تم دشت میں بھی خواب چمن دیکھتے رہو، تم دشت میں بھی خواب چمن دیکھتے رہو۔ اور جناب صدر اس کی طرف سے آپ ہی خود کو پکار کر، اس کی طرف سے آپ ہی خود کو پکار کر، پہروں پھر اس صدا کا بدن دیکھتے رہو، اس کی طرف سے آپ ہی خود کو پکار کر، پہروں پھر اس صدا کا بدن دیکھتے رہو، پیدا ہیں بے شمار زمینیں نئی نئی، پھر کیا پڑی کہ چرخ کوہن دیکھتے رہو، پیدا ہیں بے شمار زمینیں نئی نئی، پھر کیا پڑی کہ چرخ کوہن دیکھتے رہو۔ آخری شعر ہے کہ دیکھو یہاں تک آئے ہو مجھ کو بھی دیکھ لو، دیکھو یہاں تک آئے ہو مجھ کو بھی دیکھ لو، ایسا بھی کیا کہ اپنی تھکن دیکھتے رہو، دیکھو یہاں تک آئے ہو مجھ کو بھی دیکھ لو، ایسا بھی کیا کہ اپنی تھکن دیکھتے رہو۔ شکریہ۔ اور اس کا عنوان ہے سب کا بھلا سب کی خیر۔ اور یقین کیجئے ایک دور ایسا بھی آیا تھا جو کہانی میں بیان کیا گیا ہے، ایک دور ایسا آیا تھا، سب کا بھلا سب کی خیر۔ نظام دین نے بسم اللہ پڑھ کر تالا کھولا اور زیر لب دعائیں پڑھتا دکان میں داخل ہو گیا۔ سب سے پہلے اس نے سفید رنگ کا صاف کپڑا لے کر عقیدت بھری احتیاط سے اللہ محمد کے ناموں والی پینٹنگ کا شیشہ صاف کیا، پھر جھاڑن لے کر دکان کی صفائی شروع کر دی۔ پہلے گاہک نے ہی اسے ڈرا دیا، نظام دین حجاموں کی دکانوں پر حملے ہو رہے ہیں، احتیاط سے رہنا۔ عمر گزر گئی ہے یہ کام کرتے ہوئے، میری زبان پر تو ہر دم یہی رہتا ہے سب کا بھلا سب کی خیر۔ نظام دین نے ایک اعتماد سے جواب دیا۔ ظہر کی نماز کے بعد 4-5 نوجوان اس کی دکان میں آ دھمکے، 2 کے ہاتھوں میں پستول تھے اور باقیوں نے ڈنڈے اٹھا رکھے تھے۔ خوف کے عالم میں بھی اس کے منہ سے یہی نکلا، سب کا بھلا سب کی خیر۔ نظام دین، تم لوگوں کی داڑھیاں مونڈتے ہو۔ 9 عمر لڑکے نے کہا جس کی داڑھی ابھی نکلنا شروع ہی ہوئی تھی۔ جو دکان میں آتا ہے اسی کی بس، یہ گناہ والا دھندا چھوڑنا ہے یا نہیں؟ بیٹا یہ میرے باپ دادا کا پیشہ ہے،
ڈنڈا بردار نے پہلا وار آئینے پر کیا، 2 لڑکوں نے اندھا دھند توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ نظام الدین کو جیسے ایک دم ہوش آیا، اس نے دیوار سے اللہ محمد کے ناموں والی پینٹنگ اتار کر سینے سے لگائی اور بھاگ کر دکان سے باہر نکل گیا۔ آخر میں ایک بار پھر میں تمام حضرات کا اور صاحبان اسٹیج کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا شکریہ۔ بہت شکریہ سر، ہم آپ کو بہت سننا چاہتے تھے لیکن وقت کی کمی آ رہی آئی۔ کرسی صدارت پر مطمئن ہے غلام حسین ساجد صاحب، اردو پنجابی زبان کے شاعر، بہت اچھے نقاد ہیں، اکادمی ادبیات سے ان کو ایوارڈ ملا، ان کا شعری مجموعہ تجاوز تھا اس پر۔ صاحب مطالعہ شخصیت ہیں، متوازن اور معتدل شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ کی تالیوں میں سر آپ سٹیج پہ آئیے گا اور آج کی تقریب کو کنکلوڈ کیجیے گا۔ خواتین و حضرات، شہزاد نیئر کا کوئی 25 برس سے میں قرض دار ہوں، اور جب بھی وہ قرض ادا کرنے کی باری آتی ہے وقت ہمیشہ کم ہوا تھا۔ ان پر ایک طویل مضمون میں لکھنا ہے ابھی، اور وہ لکھ اس لیے نہیں پایا کہ یہ 2 کتابیں جو مجھے ابھی ملی ہیں یہ پہلے بھی میرے پاس موجود تھیں، لیکن میں نے کہیں جو ہے وہ کتابوں کے بار کے نیچے وہ کہیں دب گئی ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سی رائے ہے فی الحال، لیکن اس وعدے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ ایک مضمون جو ہے وہ اس میں ڈلے۔ شہزاد نیئر سے لگ بھگ 25 برس پہلے ملاقات ہوئی تھی، اور وہ ملاقات اب تک چلی آتی ہے۔ اس کی کتابیں مجھ تک پہنچتی رہیں اور میں نے پڑھی بھی، اس کے کلام سے متاثر بھی ہوا، مگر نامعلوم کیوں اور کس وجہ سے میں اس کی وہ تحسین نہیں کر پایا جس کا وہ مستحق تھا۔ اب اس معاملے پر بہت دیانتداری سے غور کیا ہے تو اس کی وجہ میری کنڈیشننگ ہے۔ بعض اوقات ہم کسی ایسے بھنور میں الجھ جاتے ہیں کہ اس سے نکل نہیں پاتے۔ میری سمجھ میں اب آیا ہے کہ میرا گرداب 70 کی دہائی کے شاعر اور شاعری ہے۔ اس گرداب سے میں کم کم نکل پاتا ہوں، اور وہ بھی اکثر و بیشتر کسی معتبر شخص کی گواہی پر۔ ہاں، اپنے بعد کے شعراء میں وحید احمد، شاہین عباس، نوید صادق، سجاد بلوچ اور شاہد ماکلی کو میں نے کسی گواہی کے بغیر مانا، اور اس کی وجہ شاید ان کی شاعری سے متواتر رابطے میں رہنا اور اس کی طاقت کا ادراک ہونا تھا۔ اب شہزاد نیئر کو ایک نشست میں پڑھا ہے تو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اس فہرست میں اسے شامل کیوں نہیں کیا، جبکہ وہ اپنی تخلیقی اپج، فکری رفت، علمی گہرائی اور شعری روایت اور محاسن کی قابل رشک سوجھ بوجھ کے باعث ان میں سے ان سے کسی طرح بھی کم نہیں، بلکہ سرزمین اور یہاں کی مٹی سے گہری نسبت، سماجی شعور، معاشرتی رویوں کا گہرا ادراک رکھنے، دل پذیر لسانی تجربوں اور وسیع ذخیرہ الفاظ کے استعمال کے باعث ان سے کہیں زیادہ توقع کا حقدار ہے۔ شہزاد نیئر کی 2 کتابیں چاک سے ادھر وجود اور برفاب میں نے بہت پہلے پڑھی تھیں، پھر گرا کھلنے تک اور خوابشار پڑھی، اور اب بخل الذکر 2 کتابوں کو دوبارہ پڑھا ہے، اور مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے اب تک اس کو تسلیم کرنے میں تاخیر کی۔ خدا نخواستہ اس کا سبب یہ تو نہیں کہ کہیں اندر ہی اندر میرے ارتقاء کا سفر رک رہا ہے اور میں اپنے ارد گرد اور اپنے آئندہ کے جمال کو دیکھ نہیں پا رہا۔ گرا کھلنے تک پڑھتے ہوئے میں شہزاد نیئر کے گہرے سماجی شعور، جدلیاتی کشمکش سے اس کے سروکار، مضامین کی ندرت، بیانیہ کی تہداری اور مصرع سازی کی خداداد صلاحیت سے متاثر ہوا۔ یہ نظمیں تہدار ہیں مگر مبہم نہیں، اور ابلاغ کی سطح پر خوشبو کی طرح خود بخود کھلتی چلی جاتی ہیں۔
کہیں کہیں ان پر مجھے مانوس رنگوں اور معلوم منظروں سے نمو کرتی تصویروں کا گما ہوا، اور وہ اس لیے کہ اس کا لینڈسکیپ میرے لیے اجنبی نہ تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ان نظموں کے ساتھ چلتے اور رکتے دیکھا، اور میں نے محسوس کیا کہ ہر لحاظ سے مکمل ہیں۔ اس دور میں جب ہمارے نظم گو شاعر فلیشز کی شاعری کرتے ہیں، آوارہ مصرع کہتے اور کوئی مربوط خیال پیش کیے بغیر اپنے تجریدی مکاشفے کو نظم کہہ کر ہمارے صبر کو آزماتے ہیں، شہزاد نیّر کا نظم کے بنیادی مرکزے سے روگردانی نہ کرنا اور اسے اپنے مقام سے پہلے یا بعد میں ختم نہ کرنا واقع تحسین کے قابل ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ وہ کوئی اظہاری تجربہ کرنے میں مصروف نہیں، اپنے موجود کی دنیا کے معاملات کو سمجھ کر اس کے منہاج کا ادراک کر کے ایک صاحب نظر فنکار کی حیثیت میں ایک خرد افزود تجزیے کے ذریعے خود کو اور دوسروں کو ایک خاص سطح پر ہم آہنگ کرنے کی سعی میں مصروف ہے، اور اپنی نظموں کے ذریعے اس دور کے آدمی کو لاحق مسائل کی نشاندہی اور اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش میں ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ سوالات معیشت، سماجیات، نئی ایجادات، بدلتی ہوئی روایات اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ناقابل یقین پیش رفت کے باعث سوچ کی آزادی کے محدود تر ہوتے چلے جانے اور ایک خاص طرح کی غلامی کے عہد کے اثر نو آغاز سے متعلق ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہزاد نیّر کا مشاہدہ وسیع اور ادراک عمیق ہے، اور اس کی نظم حظ اٹھانے سے زیادہ فکری تحرک پیدا کرنے کا وسیلہ ہے۔ میں اس اظہاریے کو طوالت نہیں دینا چاہتا، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ طوالت مضمون میں آئے گی۔ یہاں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ شہزاد نیّر 8ویں دن کا شاعر ہے، وہ 8واں دن جو ہفتے کے 7 دنوں کے علاوہ ہوتا ہے۔ وہ دن جب کوئی ہمارے باطن کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور من و تو کی تفریق مٹ جاتی ہے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ جو لوگ اچھی نظم لکھتے ہیں وہ اچھی غزل نہیں کہہ پاتے۔ مثلا میم راشد، میرا جی، فہمیدہ ریاض، یہ فہرست بہت طویل ہو سکتی ہے۔ شہزاد نیّر کی خوبی یہ ہے کہ وہ غزل کا بھی اتنا ہی عمدہ شاعر ہے۔ خوابشار کو پڑھتے ہوئے مجھے بہت مزہ آیا۔ بہت سے چمکتے ہوئے اور تخلیقی سطح پر لازوال اشعار کی ایک بڑی تعداد کے علاوہ جس چیز نے مجھے متاثر کیا وہ روایت کا گہرا شعور، ہم عصریت کا بے مثل ادراک اور اسے شعر میں ڈھالنے کا ہنر ہے۔ خوابشار کے نام سے مجھے گمان ہوا تھا کہ شاید یہ کتاب رومانی مکاشفوں کے بیانیہ سے متعلق ہوگی، مگر یہ تو وجود اور ماورائے وجود ادراکات پر محیط نکلی۔ اس پر نئی زمینوں میں کافی کے امکانات کی وسیع گلکاری نے کتاب کی اہمیت کو اور بڑھا دیا ہے، اور شاعر نے یہ کام ایک خاص طرح کی خوشرو آسانی سے انجام دیا ہے، جس کا احساس مطالعے کے دوران میں بخوبی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو کتاب کی عموماً طویل غزلیں کہتے ہوئے بھی کہیں شاعر کی سانس پھولی ہوئی محسوس نہیں ہوتی، اور وہ مضامین کے پرے باندھتا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ان غزلوں میں ہمارے عہد کا آشوب، صارفیت سے پیدا ہونے والی تنہائی، مشینوں کی حکومت کے باعث انسان کے رہ گاہ ہوتے چلے جانے کا دکھ، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی نفسیاتی گھٹن اور باہمی نسبتوں کے معدوم ہوتے چلے جانے کا رنج، اور ان معاملات سے متعلق عظیمتیں موضوع بنی ہیں۔ تو یہ کتاب موجود کے معاشرتی رویوں کا ماظر نامہ ہے، اور یہ اس لیے کہ شہزاد نیّر اپنے موجود سے جڑے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ہر روز نیا بنانے کی دھن میں رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی تخلیقی توانائی اور وسیع مطالعہ ان کے مددگار ہیں۔ یہ تو کہیں رکنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ وقت آ پہنچا ہے کہ میں خوابشار میں سے اپنے چند پسندیدہ اشعار سنا کر آپ سے اجازت لوں۔ میں تو خود پر بھی کفایت سے اسے خرچ کروں، وہ ہے مہنگائی میں مشکل سے کمایا ہوا شخص، آنچل سے ابھر آئے ہیں جوبن کے خموں پیچ، اس شعر میں ابلاغ بھی ابہام سے آئے۔ کس نے روکا ہے تیرے شہر کے خوش وقتوں کو، آئیں آئیں میرا آزار بڑھائیں جائیں۔ یہ زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، اس زمانے کا ہو گیا میں بھی۔ زمین سہار نہ پائی میری شکست کا بوجھ، کہ جتنی بار گرا ہوں میں اتنی بار اٹھا۔
ذات کی تنہائی میں کوئی نہیں ہوتا شریک، بند ہیں گاڑی کے شیشے، اندر اپنا شور ہے۔ اس کی طرف سے آپ ہی خود کو پکار کر، پہروں پھر اس صدا کا بدن دیکھتے رہو۔ جب دل کے آئینے میں اقامت نہیں ملی، دنیا تیرے غبار میں رہنا پڑا مجھے۔ آخر سراب نے مجھے سیراب کر دیا، میں جو سمندروں سے کبھی تر نہیں ہوا۔ پہچانتا ہوں یار کے طرز کلام کو، میں جانتا ہوں تیر اسی کی کماں کا تھا۔ تو شہزاد نیّر کو بہت مبارک اتنی خوبصورت تقریب پر۔ کم ہی ایسا وقت آتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کم آئیں لیکن مضمون بہت اچھے پڑھے جائیں، اور تقریب کا معیار ظاہر ہے کہ مضامین سے طے ہوتا ہے۔ اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو بھی مبارکباد کہ انہوں نے اتنے اچھے سلسلے کا آغاز کیا، اور شہزاد نیّر اور اس سے پہلے بھی میں 2 تقریب میں آیا ہوں، تو ایک معیار آہستہ آہستہ بنتا چلا جا رہا ہے جو یقیناً ایک دن اپنی منزل کو چھو لے گا۔ بہت شکریہ۔